نے، مگر اس کی صحیح تفسیر جو باقی تھی ابھی ہم شروع سے پڑھتے ہیں۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہی بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد پورے کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑ لو، ان کو گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے، اور پھر اس کو اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا۔ جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی سیدھے رہو، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ تو نہ تو تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں گے، نہ معاہدہ کی ذمہ داری۔ وہ اپنے زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ پس اگر یہ توبہ کرنے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اگر عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنے شروع کر دیں تو کفر کے ان اماموں اور علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ یہ تلوار کے زور سے ہی باز آ جائیں۔ یہ قرآن مجید کی جو ہے نا، چونکہ احکامی آیات ہیں تو ان کو ہم اس لیے نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکتے کہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر پچھلا مضمون بھول جاتا ہے، اگلا مضمون کچھ اور، لمبی چوڑی تفصیلیں اس کی بہت ہیں، مگر اس کے اندر چند باتیں بڑی غور طلب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مشرکین ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتنے کا حکم دیا۔ اس میں مفسرین نے، مولانا مودودی، یہ غامدی، اصلاحی، بڑے لوگ اس کے اندر پریشان رہے ہیں، اور اس کی صحیح تفسیر صرف مولانا اسحاق صاحب نے کی ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے میں نے اس دور میں ریکارڈنگ کروا لی تھی ان سے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ اس کی ریکارڈنگ کر دیں، تو وہ ریکارڈنگ میں میں اور استاد جی بیٹھے ہیں، تو ریکارڈنگ میں جو میں نے اس زمانے میں بات یہ کروائی تھی، اور یہی ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہوا تھا وہاں بیٹھ کر انہی آیات کا، تو اس میں ان سے بھی آیتیں جو ہے نا وہ سیٹ نہیں ہو سکیں، وہ رکوعوں کے معاملے کو آگے پیچھے کا کہتے رہے، جس پہ مولانا صاحب نے بڑے سوال اٹھائے وہاں پر۔ تو اتنا سادہ دیکھیں، بعض اوقات نا تفسیر پڑھنے سے بھی بندہ الجھ جاتا ہے۔ مطلب تفسیر تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بات کو واضح کرے، لیکن بعض اوقات تفسیر پڑھنے کے بعد جو سوال نہیں نا بندے کے ذہن میں آ رہے وہ تفسیر والا ڈال دیتا ہے، تو اور کام خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے جب پہلی دفعہ پڑھی مجھے تو کوئی اس کے اندر ابہام نظر نہیں آیا، لیکن چونکہ وہ بڑے لوگ تھے اور وہ سارے مسئلوں کو پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں جب وہ سوچنا شروع کرتے تو دوسری سوچیں تنگ کرتی، تو مجھے تو اللہ کا شکر ہے کوئی ابہام نہیں رہا، لیکن پھر مولانا کے توجہ کرانے پر بھی ان سب کو ابہام ہوا ہے، اور یہ سارے کوئی کدھر کو آیتیں کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، کوئی کدھر، تو سادہ سی بات لمبی چوڑی آپ سے یہ اس کے اندر جن لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ان کے ساتھ جنگ لڑو، ان میں صرف ان مشرکین عرب، ساری دنیا کے مشرکین کے ساتھ نہیں، ان مشرکین عرب جو معاہدہ شکن تھے،
ان کے ساتھ جنگ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ سارے مشرکین، دوسرے مشرکین جو شریف النفس تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اپنے اپنے معاہدے پورے کریں سارے۔ یہ وہ مشرکین عرب ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ وقتی طور پہ معاہدہ کر لیتے ایک اسٹریٹجی اور ایک مکر کے تحت، اور پھر جب وہ ان کا مقصد اور مکر پورا ہو جاتا پھر اس کے بعد وہ معاہدے کی خلاف ورزیاں شروع کر دی، کبھی کسی کو جا کے اٹھا دیا، کبھی کسی کو اٹھا دیا، خود جنگ نہ لڑنی، دوسروں کو بھڑکا کے ان کی مدد بھی کرنی، ان کو افرادی قوت بھی دینی، اسلحہ بھی دینا، ان کو پیچھے سے رسد سامان بھی پہنچانا جنگ کا، کھانے پینے کا، آپ پیچھے رہ کے لڑنا۔ یہ اصل میں آپ دیکھیں آج بھی یہی آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جگیردار اور چودھری اور بڑے بڑے جو وڈیرے اور سرمایہ دار یہ سیاستدان، یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ ریاستوں کے مالک یہی کرتے ہیں، انہوں نے آگے بہت سارے گنڈے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ ہڈن گنڈے بھی ان کے ہوتے ہیں، کچھ گنڈے وہ ہوتے ہیں جو ان کا بندہ اپنا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جن کو ان کی عشیرباد حاصل ہوتی ہے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پارٹی گنڈوں کی بھی ان کے ماتحت ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بیٹھے فیصل آباد میں ہیں تو پارٹی وہ بلوچستان کی بلا کے اس بندے کا قتل کرا دیتے ہیں، ان پر نام ہی کوئی نہیں آتا، وہ کہتے ہیں جی یہ ایک اندھا قتل ہوا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں چلا، ٹھکائی کرا دی کسی کی، خود کوئی چیز مارکیٹ کے اندر نہ لینی، باہر سے وہ پشاور کی ایک پارٹی کو کہنا کہ آپ مال جو ہے نا فیصل آباد سے اٹھا لو، اس کے بعد ہم آپ سے اٹھا لیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ ان کا ریٹ توڑ دو، اس کے بعد ہم آپ کا ریٹ توڑ دیں گے۔ یہ بڑی چال بازیاں اور مکر اور فریب، یہ اپنے مفادات کے تحت مال کے اندر بھی، جائیداد کے اندر بھی، اور زن زر زمین تینوں کے اندر یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو ان مشرکین کا ایک جو جتھا تھا، مشرکین عرب اور وہ جو مکے کے لوگ تھے، ان کا ایک جتھا ایسا ہی تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ یہاں پہ جنگ جاری رہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ساتھ سامنے آ کر لڑنا ان کے لیے بڑا محال تھا، کیونکہ کمر ان کی ٹوٹ چکی تھی۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمایا۔ یہاں عمومی طور پر یہ جو ان کے ساتھ یہاں الف لام لگا ہوتا ہے، تو یہ الف لام عہد کا ہے، اور عہد بھی ان لوگوں سے جو معاہدہ توڑنے والے مشرکین عرب ہیں، یہ ساری آیتیں ان کے لیے آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ زبردستی اسلام کسی کو، اس کے اندر چونکہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ نے کہا یہاں ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، یا جزیہ دو، یہ ہو سکتا تھا، اور تیسری صورت کیا ہے کہ پھر ان کے لیے جنگ ہی جنگ ہے، یہ تیسری بات تھی۔ تو پھر وہ زبردستی ایمان لانے والی بات ہے نا، کہ آپ ان سے کہو کہ ایمان لاؤ، تو وہ پھر اوپر سے ایمان لے آئیں گے اسٹریٹجی کے طور پہ، وہ کہتے ہیں چلو پھر ہم بھی حکمت عملی کے طور پر ایمان لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے دو آپشن رکھے ہیں، جزیہ ضرور دینا ہے، ٹیکس بھی دے کے رہنا ہے، فائدہ کوئی نہیں، سیکنڈ کلاس کے شہری بن جائیں گے، فرسٹ کلاس کے شہری بھی رہو، جھگڑے بھی کرو، لڑائیاں بھی ٹالو، فساد بھی پیدا کرو، حکومتوں پہ بھی قبضہ کر جاؤ، پارلیمنٹ میں اپنا سب سے فرنٹ پہ بھی رہو، اندر کھاتے جو ہے وہ کافر رہو، جیسے ہماری سینٹ کے اندر مرتد ہے، بہت سارے مرتد ہیں، اتنے مرتد ہیں، خدا کو رسول کو گالیاں دیتے ہیں وہ، اور سینٹ پہ بل نہیں پاس ہونے دیتے، لیکن وہ سارے آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ تقریریں تو جماعت اسلامی کے لوگ یا یہ لوگ بڑے بڑے کرتے دینداری پر، یہ ان کے خلاف نہیں کرتے اپنے ساتھیوں کے کہ یہ سارے یہ ایسے ہیں، ان کو آپ کیوں، یعنی پھر وہ سینٹ پہ بل نہیں پاس ہونے دیتے، اس لیے نواز شریف کا شریعت بل نہیں پاس ہونے دیا انہوں نے، مشرف کے ساتھی بن کے اس زمانے میں انہوں نے مارچ میں آنا تھا، یعنی نیکسٹ ایئر میں آنا تھا شریعت بل، ان کی سینٹ میں بھی تعداد پوری ہو جانی تھی، پارلیمنٹ سے شریعت بل نواز شریف نے پاس کرا لیا تھا، تو 12 اکتوبر کو انہوں نے تختہ الٹ دیا، مارچ میں جو ہے وہ اسلام کی ادھر سے پاس ہو کے ملک میں اسلامی قانون آنا تھا، سود وغیرہ ختم ہو جائے، تو ان لوگوں نے، امریکہ نے دیکھا یہ تو کام کر رہا ہے دین کا، تو انہوں نے اس کو اڑا دیا۔ اس وجہ سے چونکہ لوگوں کو چونکہ ہسٹری کا نہیں پتہ نا، کہتے رہتے کاش صاحب نواز شریف کے حامی ہیں، بھئی میں تو، وہ میرا ماما نہیں ہے، وہ آپ کا عمران خان ماما ہوگا، میرا نہیں ہے، میں کسی وجہ سے کسی کی شخص کی حمایت کرتا ہوں، میرے پاس ہسٹری ہے، میرے پاس نالج ہے، میرے پاس دلائل ہیں، میں پور نالج اور پور ہسٹری کے ساتھ نہیں چلتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک فہم اور ادراک دیا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں اپنے علم کی بنیاد پر کرتا ہوں، ورنہ میرے کیا وہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ میں ان سے کوئی عہدہ چھوٹا نہ بڑا کچھ بھی نہیں میں نے کبھی لیا۔ تو یہ دماغ ہے ہمارا پیچھے کہ ہم نے اس کے مراتب بنانے ہوتے ہیں کہ پہلا مرتبہ یہ ہے، دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ،
اگر میں اس کو یہاں سے سپورٹ کرنا شروع کروں تو یہ اتنا فائدہ اوپر تک اسلام کو ہونا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اگر میں نے اس آدمی کو یہاں پہ سپورٹ کیا، یہ دیکھنے میں مسلمان اور اسلام کا دعوے دار ہے مگر فائدہ اس سے سارا کفر نے لے جانا ہے. تو عالم اپنی چوائس کے ساتھ فقیہ ہوتا ہے، وہ اپنی فقہی معاملات کے ذریعے سے یہ کرتا ہے، دلائل کے ساتھ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اطلاع عام ہے یہ، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، سب لوگوں کو یہ بات بتا دی جائے حج اکبر کے موقع پر، بڑے حج پر، چھوٹا حج عمرے کو کہتے ہیں. وہ ان اللہ، کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ مشرکین سے اللہ اور اس کا رسول بری ہیں. دیکھیں جب نا یہ کیوں کہا کہ مومنین بری نہیں ہیں، یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا اللہ اور اس کا رسول اور مومنین بری. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتا ہے مومنوں کا، اپنا کہہ کے نا کہ اللہ بری ہے اس کا رسول بھی بری ہے، تو اس کا مطلب ہے جو اللہ رسول کو پسند نہیں، مومنوں کو کیسے پسند آ سکتے ہیں؟ مومن یہ رانے کیوں رکھیں؟ مجھے یہ ایک آدمی پسند نہیں، میں کہوں مجھے عمر بھائی یہ بندہ پسند نہیں ہے، تو آپ اس کو جا ملیں، سلامیں لیں، دعوتیں کریں، کھانے کھائیں، جھولے جھولے، تو بھائی اس کا مطلب آپ نے میرا تو کوئی مان ہی نہ رکھا. ایک طرف سے مجھ سے محبت کے دعوے، ایک طرف اس آدمی کو گودی میں بٹھایا ہوا ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. دو طرح سے نہیں. اللہ اس کا رسول بات کہہ کہ یہ عالم کا ہونا، وہ کہہ دے بھائی مجھے یہ پسند نہیں ہے، وہ کیوں کسی پہ زبردستی اپنی ذات مسلط کرے؟ اگر اس کو آپ سے سچا پیار ہوگا وہ خود بخود چھوڑ دے گا. یہ سچے مرشد کے ساتھ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ جب آپ کو مجھ سے محبت ہے، میں کہتا ہوں نا بھائی اس کو نہ سنا کریں، تو آپ چھوڑ دیں. مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے مجھے اللہ نے مرحوم کو جنت دے، یقین جانے میں نے ایک دفعہ نا کسی کے بارے میں کوئی بات کہی کہ میں فلانے آدمی کو کہتے انہوں کی آندہ ہے تو ترا پھرنا وقت نہ ضائع کر. اس سے مجھے پتہ چلا مولانا کو برا لگا ہے کہ میں کسی اور کو سننے کے لیے جاؤں، اور وہ اس لیے نہیں کہ حسد یا جیلس ہوئے ہیں، وہ نہیں، انہوں نے کہا یہ بچہ ہے، یہ ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے، یہ کہیں اس کی غلط بات اس کے دل میں کبھی اگر بیٹھ گئی نا اور اس نے عمل کر لیا، یہ اس بچے کا سارا مستقبل تباہ ہو جائے، جہنم میں چلا جائے گا. ساری زندگی کی ایفرٹ ہے. بچہ ذہین ہے، کھاتے پیتے خوشحال گھرانے سے ہے، ایسے خوشحال گھرانے سے اور ذہین دونوں چیزیں ہوں، بہت کم ہوتا ہے خوشحال بھی اور ذہین بھی ہو، تو ایسے آدمی کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے تاکہ یہ کہیں اس کا کل کو پیسہ اور ذہانت دونوں غلط راہ پہ نہ لگ جائے. سمجھ گئے؟ تو یہ ایک اللہ اس کے رسول نے یہ ایک طریقہ کار رکھا کہ مجھے یہ ناپسند ہے، تو اس کا مطلب ہے مجھے بھی ناپسند ہے. اس لیے میں مجھے کسی کا نہیں ٹھیکا کہ کوئی میرے ساتھ اتنا پیار کرے، میں نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے اتنا پیار کریں، لیکن میں اپنے استاد جی کے ساتھ اتنا ہی پیار کرتا. جو چیز ان کو اچھی نہیں لگتی تھی مجھے بھی اچھی نہیں لگتی تھی، جو ان کو اچھی لگتی تھی وہ مجھے بھی اچھی لگتی تھی. انہوں نے جن جن بندوں کے بارے میں، چاہے وہ کوئی ان کا اپنا خاص ہی تھا نا، انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ کاشف اس نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں، تو میں نے پھر اس آدمی کے ساتھ توجہ ہی نہیں کی کہ وہ کتنا ہی اچھا تھا یا کیسا. یا انہوں نے کہا بیکار آدمی ہے، دفع کرو، تم نے اس کے پاس لے کر جا کے کہا. یا انہوں نے مجھے کہا اس کتاب کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو میں اس میں آپ کو چھوٹی بات بتاتا ہوں. میری راتوں کو نا یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں نا رات کو ہاسٹلز کے اندر بڑی بحثیں ہوتی تھی، ایتھیسٹ، اگنوسٹک، سوشلسٹ، ان کے ساتھ راتوں کو 2-2 3 بجے تک لڑتا تھا میں بیٹھ کے، علمی مناظرے. تو وہ آ کے نا میں نے مولانا سے باتیں پوچھنی، مولانا نے اس سے گیس کر لیا بھی یہ نا رات کو کہیں نہ کہیں بیٹھتا ہے. تو وہ نا پھر ایک دن مجھے انہوں نے بڑی سختی سے کہا، کہتے انہاں چ نہ بیٹھا کر، سمجھ نا، یہ تیرے دل چ انہوں نے کوئی ایسا کانٹا چبو دینا خدا دے بارے کہ وہ ساری زندگی تو پھر کٹ نہیں رہ جانا. موقع ہی ہوتا ہے، اپنے ایمان اور اپنے علم پہ ناز نہیں کرنا چاہیے کہ میرا علم بہت ہے، مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کوئی کہے تو کچھ اثر نہیں ہوتا، اتنا سا بھی نہیں ہوتا، اتنا سے اپنا ایمان بچانا ہے. بس یہ نہ کہ مینوں کوئی ٹھنڈ نہیں لگتی، بس کدی کتے تھوڑا بہت میں تو پتلا جا کپڑا لینا تو آپ برف باری میں نکل جانا، پتہ نہیں لگنا جس ویلے ٹھنڈ لگنی، پھر دونوں گردے فیل تے بندہ فارغ. سمجھ گیا نا؟ ہاں مینوں تا نہیں لگتا، یہ مان نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی عالم یا معالج یا کوئی آدمی آپ کو احتیاط بتائے تو احتیاط کریں. آدمی بے احتیاط ہو کے پھنس جاتا ہے اپنی زندگی میں، سمجھ گئے؟ تو اس بارے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ فرمایا اللہ اس کا رسول جو ہیں وہ جب ان سے بری ہیں تو پھر تم لوگ کیوں نہیں بری ہوتے. پھر فرمایا اگر یہ
تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یہ مشرکین کو کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم توبہ نہیں کرتے ہو تو تم یہ سمجھو کہ اللہ کو بھی کمزور نہیں ہے، اللہ بھی کمزور نہیں، اللہ کو بھی بدلے لینے آتے ہیں تم لوگوں سے کہ کس طرح سے بدلہ لینا ہے۔ تم کوئی چلاکیاں اور مکر اور فریب بناؤ گے، اللہ بھی تم اس کے مقابلے میں کوئی نہ کچھ ایسا تدبیر کر کے اپنے نبی کو دے دے گا کہ تمہاری ایسی کی تیسی دے دیں گے، سمجھ گئے؟ یہ تم ایسا نا ہمیں کو بولا بالا اللہ کو نہ سمجھنا، اور اتنا بھی رحیم نہ سمجھنا بھی اللہ کو عذاب دیتے، اللہ ہمیں جب عذاب دے گا خود بھی تڑپ اٹھے گا۔ اللہ کہتا ہے سریع الحساب، میں تو عذاب دے کو مجھے ذرا سا فرق بھی نہیں پڑتا۔ اس کی بادشاہ جب یہ نہیں تھے تب بھی اللہ بادشاہ تھا، نہیں ہوں گے تب بھی اللہ بادشاہ ہوگا۔ فرمایا نبی انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری بتا دے، ان سے کہ اے نبی آپ ان کے ساتھ بات کریں اور ان کو کہہ دے کہ یہ جب تم لوگ خدا اس کے رسول کے مقابلے میں آؤ گے تو پھر تم یہ دیکھنا کہ ہم عذاب کی طرح تم پہ مسلط ہو جائیں گے، تمہیں پھر ہم کہیں چھپنے نہیں دیں گے۔ ہاں ان مشرکین کو کچھ نہ کہنا جو آپ کے ساتھ اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں، جنہوں نے کانٹریکٹ پورے سائن کیے ہیں، وہ باقاعدہ طور پر چل رہے ہیں، یہ شریف النفس مشرکین ہیں۔ شریف بندے کو کچھ نہیں کہنا۔ یہ جتنے دماغ کے الٹے لوگ ہیں نا، بدماش اور گنڈے مشرک، ان کے ساتھ تم نے نبٹنے کی کوشش کرنی، بال ٹھاکرے جیسے، ٹھیک ہے نا؟ ان کے ساتھ تم نے کرنی کوشش کہ یہ کیا کرتے پھرتے ہیں۔ ہندو بہت سارے ہیں، ان شریف ہندوؤں کے ساتھ کیوں ایسا برا سلوک کرنا؟ واللہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ جو ہندو ہیں نا، ان میں اسلام قبول کرنے کا بہت پوٹینشیل ہے، ان میں اور سکھوں میں اتنا پوٹینشیل اور توانائی ہے۔ اصل میں یہ لوگ نا بڑی محبت والے لوگ ہیں، یہ نا آپ دیکھتے ہیں نا، یہ ان لطیف چیزوں سے پیار کرتے ہیں، سنگیت، سر، گانے، یہ مصوری، یہ لطیف لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، وہ چلے غلط طرف گئے، ان کو کسی نے اس قدر محبت سے دین بتایا ہی نہیں، ورنہ یہ اگر جس سوچ سے یہ عبادت کرتے ہیں اپنے جھوٹے خداؤں کی، مجھے رونا آ جاتا ہے بعض اوقات، میں کہتا ہوں اس سوچ سے تو میں نے بھی کبھی اپنے رب کی عبادت نہیں کی۔ صوفی سکھوں کا کلام اگر آپ پڑھیں نا، صوفی وہ اللہ کے ساتھ کی کرنا ہے، گناہاں دے اس بحر دے اندر میرا جوڑا گوتے کھاندہ، اللہ 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 اللہ، وہ کہتا ہے جوڑا یہ یہاں باندھتے ہیں اپنے سیکھنا اپنے اوپر، کہتا ہے یا اللہ میں تو اس قدر گناہ گار ہوں کہ میں زمین سے چلو تو گناہوں میں ڈوبا 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 میں اتنا ڈوب گیا ہوں کہ سر چھوڑو، سر تک تو گناہ آ جاتے ہیں نا، سر کے اوپر جو جوڑا باندھتے ہیں نا وہ بھی میرا گوتوں کے گناہوں کے سمندر میں چلا گیا، گناہاں دے اس سمندر اندر میرا جوڑا گوتے کھاندہ ہے، ٹھیک ہے؟ بڑی اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، ان کے اندر نا بڑی وجد آفرین کلام ہے، میں جب وہ پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ یار کمال ہو گئی، لیکن ہم نے ان پر کوئی کام ہی نہیں کیا، ہماری اپنی تو ہید پکی نہیں، ہم نے غیروں کی کیا کرنی، ہمارے اپنے یقین مضبوط نہیں، ہم نے غیروں کو یقین کیا دینے، ہمارے اپنے مضبوط نہیں ایمان، ہم خود وہ دیکھتے ہیں ہمیں مال و دولت کے پیچھے مسلمان، ہندوؤں کو تو پھر کہیں دیا اور رحم آ جاتی ہے، ہندوؤں کا رحم کھایا ہوا ہے، چھوٹو رام کا ہسپتال، گنگا رام کا ہسپتال، کوئی سی مسلمان کا ہسپتال آپ دکھائیں، گلاب دیوی ہسپتال دکھائیں کوئی اور بھی، اس وقت زمانے کے کتنے نواب اور شہنشاہ ریاستیں تھیں، کسی نے مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا کام نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا پوٹینشل شریف النفس مشرکین کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو مشرک ہوتے ہیں ظالم قسم کے، وہ بھی بڑے، یہ جو ہے انگریز، ان کے بارے میں بھی رسول اللہ نے بڑی اچھی باتیں کہی ہوئی ہیں۔ اب آپ کہیں گے اللہ اکبر، ایک کتنے کہیں ہیں، میں اب وہ بھی میرا دل کرتا ہے انگریزوں کے حق میں ایک جمعہ پڑھاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کام ہی کوئی نہیں کیا، اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول تو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہتے دیکھیں جی ہندو ہے وہ جلا دیتے، ان کا دل نہیں کرتا جلانے کو، ان کا نہیں دل کرتا جلانے کو، لیکن ان کی شریعت کہتی ہے وہ جلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر انہیں اللہ کے دفنا دو تو وہ دفنا دیں، دیکھیں نا جو جلانے تک میت پر آ گئے ہیں، تو کل اگر انہیں اللہ تعالیٰ یہ حکم دے تو وہ آج کہیں گے ٹھیک ہے، شریعت ہی ہے نا۔ یہ بات ہے اصل چیز کہ اپنے دین کے ساتھ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، مرے بت خانے میں برہمن تو گاڑو اس کو کعبہ میں، یہ غالب نے شعر کہا ہے، اس سے کہا اپنے دین کے ساتھ وفادار ہونا ہی اصل میں ایمان ہے۔ اگر کوئی بتوں کا پجاری
اپنے بت خانے میں اپنے بت کی آگے توبہ کرتے کرتے روتے روتے اس کی ہر بات مانتے مانتے مر جائے نا، تو اس کی اس وفاداری اور اس ایمان پر اس کی قبر کعبے میں بنانی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کہی ہے، مرے برہمن جو بت خانے میں تو گاڑو اس کو کعبہ میں، کہتا ادھر کہتا یعنی اس قدر کہتا بندے کو تعظیم دینی چاہیے۔ وفاداری ایک ایسی چیز ہے، بے وفائی بہت بری چیز ہے، اللہ کو نہیں پسند۔ سب سے زیادہ اللہ کو جو بری چیز لگتی ہے نا وہ بے وفائی۔ فرمایا اگر وہ اپنے عہد پورے کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کرتے، نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد ہی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں متقی سے مراد انفرادی حیثیت سے نہیں ہے، یہاں متقی سے مراد پوری قوم متقیوں کی، اس کو اجتماعی سیاسی متقی اللہ پاک نے کہا ہے۔ یہ وہ متقی نہیں نمازہ روزے کرنے والے متقی، ایک ایک آدمی کہ تو متقی تو متقی۔ کتاب بتاتی کہ معاہدہ پوری قوم کرتی ہے، اللہ نے کہا پوری قوم متقیوں کی طرح کا عمل، سامنے جج، پارلیمنٹ، آپ کی حکومت اور آپ کی فوج ایک پیج پہ رکھ کر ان کے ساتھ بات کریں جو آپ نے کرنی۔ جج کچھ سوچ رہے ہیں، ادھر کوئی سوچ رہے ہیں، ادھر کچھ ہو رہا ہے، تباہی پھیری ہوئی سارے ملک کی، ملک برباد۔ اس طرح فرمایا اللہ کو سیاسی اجتماعی طور پر تمہارا تقوی درکار ہے، تم سیاسی طور پر بھی متقی ہو کر سامنے آنے چاہیے۔ یہ متقی ہے عمران خان سیاسی طور پر، اپنے مخالفوں تو کرے مخالفت، ہم کب کہتے ہیں، لیکن کیا یہ تقوی ہے کہ جس طرح یہ کام رنڈیاں نچانی، کنجریاں نچانی، اپنے مفاد کے لیے لڑنا لڑانا، پھر اندر کھاتے صلح کرنی، اوپر سے بڑکیں مارنی، یہ کوئی تقوی نہیں ہوتا جماعتوں کا۔ تو اللہ نے فرمایا پوری قوم متقیوں کا رویہ کرے ان کے ساتھ، جو شریف ہیں آپ نے اپنے دل میں نہیں لے کے آنا کہ یہ ایسے مشرکین ہیں، ٹھیک ہے ان کا شرک اپنی جگہ پہ ہے، جو نئی شریک اور نئی بندے کے پتروں کی طرح مشرکین بنتے ان کے ساتھ ساری قوم مل کے لڑے، اللہ رسول بھی لڑے گا۔ اور یہ کیوں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بری، یہ آگے میں آپ کو آیت دیکھیں، آگے ایک آیت آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات آگے، اللہ تعالیٰ نا بندے کو بات تھوڑی سی رڑکاتے ہیں تاکہ نا بندے کو سمجھ آ جائے بات، سمجھ گئے، پھر وہ ریاکشن دیکھتے ہیں کہ بندہ کیا کرتا ہے ریاکشن۔ جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو، آپ دیکھیں آیتیں ہیں، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، دیکھیں ان کو پکڑ لو، زنجیریں پہناؤ، ٹھیک ہے، اور ان کو کیا کرو، فرمایا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، جہاں مل جائیں ان کو قتل کر دو، جہاں مل جائیں تمہیں یہ ان کو قتل کر دو۔ یہ کعبہ کے اندر نظر آئیں، کعبہ کے باہر نظر آئیں، مکہ کے پاس نظر آئیں، کسی سفر میں تم کو نظر آ جائیں، تمہارے ہاتھ لگ جائیں، تم نے ٹھنڈے نہیں رہنا، یہ غدار ہے تمہارے ساتھ۔ غداری اور بے وفائی معاف نہیں کی جا سکتی، سب کچھ معاف کیا جا سکتا ہے۔ اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ اللہ نے کہا صرف یہی نہیں، ان کا پیچھا کرو، گھاتے لگاؤ، تاڑ کے نا ہر جگہ پہ چھپ چھپ کے ان کے آگے پیچھے ان کو چیک کرنا، ان کو مار دینا، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے، آپ یہ دیکھیں، یہ کہتے جی حضور رحمت للعالمین، میرے نبی نے کسے نو کچھ نہیں کیا، اللہ اکبر، تو پڑھیا ہی نہیں، سو تینوں لگتا کسے نو کچھ نہیں کیا، سمجھ گئے نا؟ نبی نے جو کچھ کیا تو سوچ بھی نہیں سکتا، وہ تو کہہ بھی نہیں سکتا، نبی نے وہ کہہ کے پھر بعد میں جو کیا تم وہ ان کے منہ پہ کہہ بھی نہیں سکتے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک مقام پہ نا مجھے کرسچن سارے بیٹھے تو مجھ سے وہ حق بات نہ رکے کہنے میں کہ ان کا دل نہ ٹوٹ جائے، کہیں یہ برا نہ، دو تین منٹ تو میں اپنے ساتھ جنگ لڑتا رہا، میں کہا نہیں اس کے ساتھ،
اچانک میرے دل کے اوپر خیال آیا، میں نے کہا اللہ اللہ اللہ، اب یہ عالم ہے اسلام کا کہ ملک تمہارا، مسلمان تم، یہ دوسرے درجے کے شہری، ان کو تم نبی کا دین بھی نہیں بتا سکتے۔ بس پھر اتنی سی بات ہی میرے اندر آئی، میں نے پھر چلن دے تقریر آدھا گھنٹہ اڑا کے رکھ دیا کہ ایمان لاؤ گے تو یہ کچھ پاؤ گے، نہیں پاؤ گے تو ہمارا دین یہی بتاتا ہے تم جہنم میں جاؤ گے، تمہاری نہ نیکیاں، نہ صدقے، نہ خیراتیں، نہ چیریٹیز، کچھ بھی نہیں تمہارا۔ اس دنیا میں ہم تمہارے ساتھ شریفوں والا سلوک کریں گے، آخر میں تمہارا سلوک برا ہی ہونا ہے اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پھر ایک مومن جو ہے اس کے اندر، لیکن یہ ہر ایک کو نہیں ہے۔ بس پھر بعد میں وہاں اٹھ کے کوئی کراس کویشچن کر لے، وہ مڑ کے آپ تو جواب نہ آوے، پھر آپ بعد میں کہیں کہ میں حق بیان کیتا سی، مینوں فون کرو کاشی بھائی وہ یہ کہہ رہا ہے آگے سے نا، تو اونی دیر چل انہوں نے چلے جانا گھر جندے سے میں جواب دینا، ٹھیک ہے نا۔ کہتے موقع پر آپ کو غصہ یاد نہ آئے کہ میں نے اس کے فلاں جگہ مارنا تھا، بعد میں یاد آئے کہ میں نے فلاں، تو اپنے آپ کو مار لے، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے اس وقت کیوں یاد نہیں آیا۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ یہاں سے ان سب کو یہ لگا ہے مغالطہ کہ اس سے سب یہ ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ زبردستی اسلام قبول کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اللہ نے کہا جن کے ساتھ جنہوں نے تمہارا معاہدہ توڑا ہے نا، اگر وہ توبہ کر کے نماز روزہ زکوٰۃ تم کرنے لگ جائیں، خود ہی ان احکامات کے زبردستی نہیں قتل کرنے کے وقت آپ نے اس کو کہنا کہ میں یا تمہیں قتل کروں گا تو یا تم ایمان لاؤ، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا ان میں سے بھی اگر کوئی ایسا، بروں میں سے بھی کوئی اچھا نکل آئے عین موقع پہ، جیسے حضرت اسامہ نے اس آدمی کو نے جب بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا تو حضرت اسامہ نے دیکھا یہ آدمی تو مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے چند یاروں کو اکٹھا کر کے کہا پہلے تو اس کو پکڑتے ہیں نا جا کے، تو وہ ادھر پہنچ کے سارے اکٹھے ہو گئے، اس کو گھیرے میں لے لیا۔ اس نے جب گھیرے میں اپنے آپ کو دیکھا، وہ کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ حضرت اسامہ نے کہا، وہ باقی ساتھی رک گئے تلوار سے، حضرت اسامہ لڑکے تھے، جوان تھے، انہوں نے دلیری دکھائی، انہوں نے کہا اب کلمہ پڑھتا ہے، مار کے اس کو ختم کر دیا۔ وہ رسول اللہ کو معاملہ پہنچا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ تم نے کیوں قتل کر دیا، وہ تو اس سے تو کلمہ پڑھ لیا تھا آخری موقع پہ، کہتے دکھاوے کا پڑا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے جو اس وقت بات کی وہ میرے آپ کے لیے، حضور پاک جب کوئی جواب دیتے تھے نا تو وہ اس قدر مضبوط جواب اور پر حکمت ہوتا تھا، جمعہ جو میں پڑھا رہا ہوں وہ جواب نا دانت توڑ دیتا تھا، منہ بند کر دیتا تھا۔ آپ نے ہمیں اشککت صدرہ، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا؟ حضرت اسامہ نے بہانے بنائے، حضور نے قبلہ کی طرف منہ ہو کے کہا یا اللہ میں محمد اس سے بری ہوں جو اس نے کیا، میں نے اسے کوئی آرڈر نہیں کیا تھا، یہ اسے خود ساختہ کیا۔ ساری زندگی حضرت اسامہ روتے رہے کہ اس کلمے کا میں کیا جواب دوں گا اللہ کو، ایک مسلمان مار دیا۔ اللہ نے کہا وہ کسی وجہ سے بھی کلمہ پڑ جائے، تم نے وہ اس کے کلمے کا مان رکھنا ہے، تمہیں اب اس پہ ہاتھ اٹھانے کا کوئی جو حق ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ ان کے لیے پھر اگر وہ توبہ یعنی خود بخود کر لے، آپ نے دھکے سے نہیں کرنا۔ یہاں سے شبے لگتے ہیں نا، غامدی کو بھی، اسلائی صاحب کو بھی، پہلے ایک معنی اپنے ذہن میں بٹھا لینا اور پھر بعد میں اس کو بھی انہوں نے خود ہی دیکھا معاہدے کے اندر جب پکڑ دکڑ ہوئی تو ان میں سے کسی نے یہ دیکھا کہ یار ہم بھی تو زیادتی کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ، خیال آ گیا۔ بعض بندوں کو آخری وقت میں خیال آ جاتا ہے کہ یار نہیں میری ہی زیادتی ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تقریر کرنے کے بعد بھی بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یار اب نہیں ہے، بول بال کے بھی بندے کو بعد میں اندر جا کے تنہائی کیتا تو ہی ہے ہوں نہ کرے تا۔ یہ پر اس آدمی کی جس نے اپنا ضمیر زندہ رکھا ہوا ہے، جس کا احساس زندہ ہے، جس کا اندر کا شعور زندہ ہے، یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو اپنے ضمیر کو ایک دفعہ بھی سلا دینا پھر اس کی ضمیر کو میٹھی نیند آ جاتی ہے، وہ ساری زندگی نہیں اٹھتا۔ اپنے آپ کو جب آدمی بیدار کر لے تو فوری طور پر اس کو مزید ہوش میں لانے کی کوشش کرتا رہے تاکہ یہ بیدار ہوتا 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 اندر کا انسان طاقتور ہو جائے اور وہ روحانی طور پہ اس قدر مضبوط ہو جائے کہ اس کو کسی بھی موقع پہ ڈولنے نہ دے۔ اپنے اندر کے انسان کو آپ نے خود مضبوط کرنا ہے، اپنے اندر کے انسان کو آپ نے سلانے دینا، کوئی موقع بھی اس کا آ جائے نا اس کو جاگنے دینا ہے، اس کو بولنے دینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی آخرت سیدھی ہو جائے۔ جب آپ نے اندر کے انسان کو ڈوز دے کے، تھپکیاں دے کے، سلا کے اگنور کر دیا،
پھر اس کے بعد مدہوشی کا سلسلہ بڑھتا ہی جانا ہے، کبھی کم نہیں ہونا۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ بات کہی کہ اس کے کسی کے اندر ضمیر جاگ اٹھا، اس سے سوچا کہ یار یہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی مشرکین ساتھ آئے جنگ لڑنے کے لیے، انہوں نے وہاں آ کے دیکھا کہ یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھے نا حر آخری وقت میں اس کا ضمیر جاگ گیا کہ نہیں جاگ گیا؟ اس سے دیکھا فوج کھڑی ہوگی، آمنے سامنے ہو گئے، 10 کا دن ہو گیا۔ اس نے کہا یہ تو میں تو سمجھتا تھا یہ کوئی معاہدہ ہوگا، کوئی باتیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، اپنا بھی بندہ زیوم کر لیتا ہے نا خود بخود۔ تو انہوں نے یہ سمجھا، تو پھر اس کے بعد اس کے دل میں آیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یار، یہ امام حسین کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ ایک بندہ ہے وہ سامنے بیٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ بات چیت کرو بیٹھ کے، یہ شریفوں والی بات ہے، جس بات پر آپ اختلاف کر رہے تھے اسی بات کا اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ مجھے بٹھا لو، آپ بیٹھو اس بات پر، ہم بات چیت کر لیتے، ڈائیلاگ کرنے میں کیا کم۔ اب وہ جب وہ کہہ رہا ہے تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں اس کی بات مان رہے؟ اب تو وہ مظلوم ہو گئے۔ پہلے تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ مظلوم ہے، لیکن جب یہ بات ہو گئی، یہ تو اندر کا انسان جب جاگ جاتا ہے، اس سے جاگا موقع پہ اس سے تو دیکھ لیں، پھر وہ آیا ادھر سے تھا، شہید ادھر سے ہوا۔ یہ ہوتی ہیں باتیں ہیں۔ ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، نگاہ ایک ہی ہوتی ہے، اس پہ دیکھ لے کہ میں نے ساتھ چلنا ہے کہ ساتھ چھوڑنا ہے، بس یہ جیون ساتھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہے جی، آپ دنیا کی چیزیں بھی لینے جاتے تو ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کے تحت کام کرتے، ایسے نگاہ ڈالتے کہتے یار یہ گاڑی کیا زبردست لگ رہی ہے، یہ سوٹ بہت اچھا ہے، یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے ہمیں بھی چوائس کرنا ہے نا، تو پھر ایک آدھ نگاہ ہی ہوگی جس میں تم نے ہمیں چوائس کر لینا ہے، ادروائز ساری زندگی واز دے جاؤ، درس سنائی جاؤ، ایک کان سے۔ یہ کتنے استاد جی کے پاس آتے تھے، بس باغ بھوک گیا کوئی، میں بس اصل میرا مسئلہ کوئی مظلومیت نہیں ہے، میرا مسئلہ یہ رہا کہ میں جن پہ اعتماد کرتا رہا نا کہ اس کو دین کی بھرپور سمجھ آیا، یہ ایسے، وہ معاملہ تھوڑی دیر کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا یہ منافق ہے، یہ تو جھوٹ ہے، اس کی نماز روزے نے اس پہ کوئی اثر نہیں کیا۔ بعض اوقات ایک آدمی اتنا چپ ہوتا ہے کہ دوسرے اس کی چپ کی وجہ سے اس کے چکر میں آ جاتا ہے، بس پھر جب وہ بولتا ہے بندہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، تینویں زبان ہے، تو یہ معاملات ہیں، یہ دیر کے بعد کھلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت دیر کے بعد معاملات کھلتے ہیں۔ علم کا تو پتہ چل جاتا ہے کسی کا ایک آدھ تقریر کے اندر جو ہے نا کہانی، وہ تو ایک آدھ تقریر کے برسوں برس بیت جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا اندر بندہ چل کیا رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ میں نے آستین کے اندر سانپ پالا تھا۔ فرمایا اللہ در گزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، کیسی بات ہے۔ فرمایا یہ کیوں بتایا کہ اللہ رحم کرنے والا در گزر کرنے، کہا یہ توبہ کے معاملے میرے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ نہیں، بندے ہیں میرے، تمہارے نہیں، جناب ہو رہا ٹھیکہ نہیں لیا ہے۔ جیسے کسی وقت میں تیری توبہ قبول کر لی، تو بھی شرک کر کے ہی آیا ہے، تو بھی گناہ گار کر کے آیا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، وہ جی میری بیوی نہیں بات مانتی، فلانا دوست نہیں بات مانتا، ہاں جی میں انہوں بڑا دین سمجھایا، اسے سمجھا۔ اللہ نے کہا تسی بھی دین کدی دیر نہیں سمجھ کے آئے، تسی کہڑا جم رہی ڈاکٹر سرار پیچھے لگ گئے سے۔ یہ سب کا ہی مسئلہ ہے، اور خصوصاً ہمارے دینی طبقے کا تو بہت ہے، میرا بیٹا بہت نافرمان ہے، میری بیٹی بڑی وہ آتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا تسی بھی نہیں آؤندے، پاجی اپنی حالت بھی غور فرماؤ، ذرا آپ بھی اپنی اداؤں پر غور فرمائیں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، سمجھ گئے نا۔ تو فرمایا اگر کوئی مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگنے تمہارے پاس آ جائے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو۔ وہ مشرکین یہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اگر وہ تمہارے پاس آ جائے اور وہ آ کر تمہیں رات چوری چھپے کہیں سے پھرتے پھراتے پہنچ جائے اور آ کر کہیں کہ یار میں بھی اسلام لانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ اس کو پناہ بھی دو، کیونکہ ان کے لیے تو حکم عام ہے نا کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ تو یہ اگر کوئی آپ کے گھر وہ داخل ہو رہا ہو اور کوئی مسلمانوں کا ایک جتھا آ جائے وہاں پر اور آ کے انہیں کہے کہ ان کو تو اللہ یہ انہوں نے معاہدہ توڑا ہوا ہے، ہم اس کو قتل کریں گے، ان کو روک دو، ان کو بھائی میں نے اسے پناہ دی ہے۔ ایک مسلمان کی پناہ سب کی دی ہوئی ہو جاتی، پھر سمجھ گئے، میں نے اسے پناہ دی ہے، تو اس جتھے کو بھی کہا ہے کہ تم بھی آرام سے بیٹھو،
یہ بھی اپنا قرآن سنیں، جب تک اس کی ادھر رہنا چاہتا ہے اس کی خدمت کرو، اور جہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یعنی وہ سیر ہو جائے، مجھے سمجھ آ گئی ہے آپ کیا کہنا چاہتے تھے، اب وہ کہتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے، تو اس کے گھر سے تو نکلنا ہے نا، تو کہا اس کے آگے پیچھے جتھا لگا کے پورا مسلمانوں کے درمیان سے، یہ نہ ہو یہ اکیلا جا رہا ہو پھر کوئی دھوکے میں اس کو مار دے۔ یہ مشرکین کی حفاظت کی آپ باتیں اللہ کر رہا ہے، الجہاد کرتے پھر دے، ڈاکٹر یہ حافظ سعید اور یہ فراڈ۔ یہ آیتیں قرآن مجید کی ان کو پڑھائیں جماعت الدعوہ، فرمایا ان کو ان کے ٹھکانے تک مامن، پر امن جگہ جو انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے نا، ریاست یا کوئی اپنا ایریا، ان کو ان کے علاقے میں چھوڑ کر آؤ پوری سیکیورٹی کے ساتھ۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اللہ نے فرمایا یہ تم لوگوں نے ان کے ساتھ اس لیے یہ سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا ہے کیا نہیں ہے، پہلے ان کو دین پوری طرح سے ان کو سمجھا دو، وہ سمجھنا چاہتا ہے تو پھر فرمایا اسے دارالسلام میں آئے تو اس سے مستامن کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے امن دے دیا ہے، تو فرمایا تو حفاظت سے ان کو ان کے ٹھکانے تک پہنچا دو، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے اب کہ ان لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام میں معاہدہ کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بنی کنانہ اور بنی خزاع ان لوگوں کے ساتھ جو آپ نے معاہدے کیے تھے مسجد حرام میں، فرمایا ان کے لیے عہد بدلے بھی جا سکتے ہیں، ٹائم آگے پیچھے بھی ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی سیدھے رہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، وہ تمہارے ساتھ سیدھے ہیں تو تم سیدھے رہو، سمجھ گئے، سیدھے تم رہو گے تو شاید ان کے دل میں آ جائے کہ یار یہ دیکھ لو ہمیں ان مسلمان اپنے درمیان میں رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کچھ نہیں کہتے، ٹھیک ہے، تو تم ان کے ساتھ بالکل ٹھیک رہو، وہ کون سا جنگ لڑتے ہیں، مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ وہ مشرکین جو فسادی ہیں، جو کہانیاں بناتے ہیں، اب ان کا ذکر آ گیا، فرمایا کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں، نہ تو تمہارے معاملے میں وہ کسی قرابت داری رشتہ داری کا لحاظ کریں نہ معاہدے کی ذمہ داری۔ تو آدمی کے اوپر دو طرح کی جو چیزیں لاگو ہوتی ہیں، کسی کے ساتھ آدمی نے نرم رویہ رکھنا ہے تو ایک رویہ اس کے ساتھ آپ کے ساتھ قرابت داری کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ قریش ہمارے قریبی ہیں، چاچے تائیں ہیں، بڑے رشتہ داریاں ہیں، بہت کچھ ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ تو تمہارا ہو گیا ذاتی مسئلہ، معاشرتی طور پر ان کے ساتھ تم نے کیسے رہنا ہے، لیکن ایک میرے کہنے پر بھی تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، وہ ہے تمہارے سیاسی معاہدے، کہ جب تم کسی قوم سے معاہدہ کر لو تو تم نے پھر میرے کہنے پہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ تمہیں کتنے ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو اللہ نے فرمایا دو طرح سے دنیا میں جیا جاتا ہے، یا تو قرابت داری کی بنا پر ہم کہتے ہیں یار یہ ہمارے قریبی بھائی ہیں، یا ہمارے پنجابی ہیں، یا کوئی بھی آپ یا پاکستانی ہیں، ایک تو اس وجہ سے آپ لوگ پیار کرتے ہو یا مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک ہے فرمایا کہ تمدن کے حوالے سے کہ تم لوگ کو سیاسی معاہدہ کیا ہو تم لوگوں نے آپس میں، اس وجہ سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ پوری دنیا کے ساتھ پاکستانی قوم کے معاہدے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، انڈیا کے ساتھ تو آپ نے اتنے معاہدے کیے ہوئے ہیں لیکن جنگیں آپ جا چھیڑتے ہیں، پنگے لیتے ہیں، فلمیں ان کی دیکھنی، گانے ان کے سننے، شادیاں ان جیسی کرنی، دلہنوں کے لباس ان جیسے، کپڑے جوتے ان جیسے، مہندی کے ڈانس ان جیسے، تفریح ان جیسی، کھانا پینا ان جیسا، رہنا سہنا ان جیسا، حتیٰ کہ آپ پہلے کہتے تھے خربوزہ، اب آپ کہتے ہیں خربوزہ، پہلے آپ کہتے تھے خون، اب کہتے ہیں خون، پہلے کہتے تھے یہ میرا اپنا ہے، اب آپ کہتے ہیں یہ میرا خود کا ہے۔ ہو گئی نا ساری تباہی،
تلفظ اور مخارج تک آپ ان ہندوؤں کی طرح نکالنے لگ گئے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے یہ پوری تھوڑی پھولی سی ہے. آپ پھولی سی کہتے ہو, آپ کے بچے جو سنتے ہیں وہ پھولی. بابا میں تو آپ سے بہت نراش ہوں. یہ لمحہ فکریہ ہے. خود یہاں پر ایک آدمی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کا ادھیکار نہیں ہے. تو میں کتنی دیر تک سوچتا رہا کہ ہندی بولنا جرم نہیں ہے, لیکن یہ ہندی جو آپ بول رہے ہیں اور یہ جو انگریزی بول رہے ہیں یہ آپ متاثر ہو کر بول رہے ہیں, بطور زبان کے نہیں آپ بول رہے, آپ یہ متاثر ہو کر بول رہے ہیں. یہ تب تباہی ہمارے اوپر آتی ہے. تو جو قوم اتنی ہو ہر بات پہ, میں نے ہندوؤں نے بہت نفرت, انڈیا کے میچ پہ بس نہیں جیتنا چاہیے ان کے ساتھ, باقی ہر بات میں وہ ہم سے جیت جائیں, انڈیا کا میچ نہیں جیتنا چاہیے. وہ میچ اپنی ذات میں ہی حرام ہے. ٹھیک ہے نا. باقی وہ شادیاں کریں, آپ ان کے ہاں جائیں, سکھ کھاتے تو آپ کیسے ملتے, سردار جی کر کے جپیاں. میرا تو دل نہیں کرتا, میں تو ہندوؤں سے بے شک ملوں, ان سکھوں سے تو میں کبھی بھی نہ ملوں. کتنا کچھ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے نا. میں بڑا اس حوالے سے تاریخی ذہن کا آدمی ہوں. میں تو اپنے جتنے قدیم دشمن ہیں نا, کسی کے بارے میں دل میں خیال میرے, جنہوں نے ہمارے دین کو نقصان پہنچایا وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے. ہمارے بھائی بند مار دیے ہمارے کچھ. کیا بھائی وہی ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو؟ وہ بھائی نہیں ہوتا. جس کا آپ کا کلمہ ایک ہے وہ بھائی نہیں ہوتا. یہ نبی نے اسے کہا تھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مت دین, دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا الدین والنصیحہ, ہر ایک کی خیر خواہی چاہے, ہر ایک کی, یہ نہیں کہ اپنے بھائی کی چاہیے. یہ اس وجہ سے لوگ میرا بھی فائدہ اٹھا جاتے ہیں کہ میں الدین والنصیحہ کے اوپر اپنی زندگی رکھی. غصہ بھی ہوتا ہوں, ناراض بھی ہوتا ہوں, پر میں کسی کی بدخواہی نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں میں کہتا, میں کہتا بس ٹھیک ہے کر لیا نا اس نے, چلو کوئی بات نہیں, دکھ دیا ہے مجھے. تو الدین والنصیحہ ہونا چاہیے. کوئی میرے پاس آتا ہے تو اچھا مشورہ دیتا ہوں, بہت اچھا مشورہ دیتا ہوں. میں اپنے دشمن کو بھی اچھا ہی مشورہ دیتا ہوں. میں نے یہ اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ, وہ مجھے کہتا ہے کاش صاحب میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں, تو میں اسے کہتا ہوں دیکھو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں اپنے قتل کا, اس سے تمہارا نام بھی برا نہیں ہوگا, تم پہچانے بھی نہیں جاؤ گے, پکڑے بھی نہیں جاؤ گے. یوں کر کے مجھے مار دو, یوں کر کے مجھے مار دو, میری ذہانت کا فائدہ اٹھاؤ تاکہ تمہیں دنیا میں کم از کم پکڑ نہ ہو. اچھا مشورہ دو جب بھی کسی کو دینا ہے. فرمایا ان کا حال یہ ہے. اللہ نے کہا تم تو کرتے ہو نرمیاں رشتہ داری کے حوالے سے, سارے مسلمانوں کی رشتہ داریاں جو ادھر تھی, میرا چاچا, میرا تایا, ساڑھے مامے لگ دے ہیں, ساڑھے ادھر پتریر ہے, مسٹیر ہے, پتہ نہیں یہ کیا کیا ہے ان کے, وہ سارے ماموزاد, چاچا زاد, پھپھی زاد, تایا زاد رشتہ داریاں تھیں. اللہ نے کہا تم دیکھ رہے ہو رشتہ داریاں, پر یہ مشرکین اتنے شرک میں پکے ہیں رشتہ داریاں کوئی نہیں دیکھتے. آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں, وہ آپ کو رشتے ہی نہیں دیتے, کہتے رہنے دے اسی نہیں دینا, وہ بھی ہے, جا کے چیک کر لے. ہاں میں نے اپنے خاندان میں ایک دو رشتوں کی بات کی, کہتے نہیں وہ دین میں بہت کڑوے ہیں, بہت سخت ہیں, وہ تو وہابی ہیں. بگانوں کو رشتے دے دیتے ہیں لوگ, اتنے اندر سے پکے ہوتے ہیں. دیوبندی مسلک کے ایسے پکے ہوتے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہوں آپ کبھی چیک کریں. خاص کٹر دیوبندی جو ہے نا, وہ آپ میرے بھی ہیں, وہ اپنی بات ہی نہیں بدلتے. کہ شیعہ یار آپ نے دیکھ لیں دوست اپنے خاندان کے, نہیں مانتے ادھر بھی کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا نہ یہ معاہدے کی ذمہ داری انہوں نے قبول کریں گے, یہ نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ, زبان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ نے کہا تم نے زبان دیکھنی ہے, تم نے دیکھنی رشتہ داری, پر انہوں نے اپنے دین کے لیے نہ زبان دیکھنی ہے رشتہ داری. یہ سب کچھ مکر فریب کریں گے. اللہ نے فرمایا وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرتے ہیں, یرزونک بافواہہم وتابی قلوبہم. یہ اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ زبانوں سے کرتے ہیں راضی, کہتے ہیں میں پرپاش کرے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہلن نہیں لگا کتے, اندر کہانی اور ہوتی. اللہ کہتا کر لا مٹھی زبان کا استعمال,
اللہ نے فرمایا زبانوں سے کرتے ہیں راضی آ کے، ٹھیک ہے نا، ایسی باتیں سناتے ہیں، دوسرا بندہ کہتا ہے او اچھا یہ پتہ نہیں میرے ساتھ پھر سنسیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، پہلے نہیں سنسیئر تھا اب ہو گیا ہوگا، زبانوں سے راضی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا چلاکیاں ہوشیاریاں کر لو دنیا کے اندر جو تم نے کرنی ہے، یہ تو حرامی آدمیوں کا اللہ نے کہا وتیرہ رہا ہے شروع سے، فرد ہو یا اجتماع، ٹھیک ہے نا، ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے بندے کو موہ لیتے ہیں۔ ان میں ہندو بڑی چیز ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے، میرے اوپر سے میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، اندر سے آپ کی تباہی کا سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا تباہی کرنی، جیسے امریکہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، اوپر سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے۔ وی وانٹ انلائٹمنٹ، وی وانٹ ڈیموکریسی ان پاکستان، ٹھیک ہے، ہم سب پاکستانی عوام کے جذبات کے ساتھ کھڑے، اندر کہانیاں پاکستانی عوام کو تباہ کرنے کی کرنی۔ تو فرمایا ان کے دل انکار کرتے ہیں، زبانیں تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، میٹھی میٹھی زبانیں، سن لو وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر فاسق ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا نا اخلاقی ذمہ داریوں کا ان کو احساس، نہ اخلاق کی پابندیاں توڑنے میں ان کو کوئی باک، اس لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے اکثر فاسق ہیں، سارے نہیں کہا، دیکھ لے پھر نہیں اللہ نے سارے کہا۔ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑی احتیاط سے چلتے، سمجھ گئے، اللہ کہتے میں وہاں اللہ میں کو گاں پچھاں کرتی نا، ایک بابا جی قانون جانا بانتے مسلمان اتنے ہی گل پھڑ لڑی، ٹھیک ہے نا، اکثر اللہ لے کر ہے۔ اس لیے اللہ کا کلام جو ہے نا پوری حکمت کلام ہے، یہاں پہ رگڑا سب کو نہیں لگتا۔ اللہ کہتے کہ بڑے رنگ کے آدمی ہیں، اللہ کو پتہ ہے میں ہی اتنی ویرائٹی پیدا کی تھی، تم سمجھ ہی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق بات کی ہے، آپ کے علم کے مطابق بات نہیں کی۔ پھر فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے سے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی اور پھر یہ اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ایک طرف تو اللہ کی آیات اور اللہ کا قانون ان کی بھلائی چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں، مگر دوسری طرف ان کی دنیا کی زندگی کا چند روز کے فائدے، ان کی خواہش نفس کی بے لگامی، ٹھیک ہے نا، تو ان دونوں نے پھر کیا کیا ہے، اپنی خواہش نفس کو زیادہ پسند کر لیا ہے، اللہ کی وہ جو دی ہوئی آیات تھی ان کو انہوں نے پسند نہیں کیا، یہ بیچ لیا، سودا کر لیا خواہش نفس کے حوالے سے۔ اللہ ان کے لیے دائمی چاہتا ہے، یہ وقتی مزہ چاہتے ہیں، اللہ نے کہا یہ سودا خرید رہے ہیں یہ، اور پھر نہ صرف یہ تھوڑا سا سودا انہوں نے اپنے لیے کیا ہے بلکہ اوروں کو بھی دین قبول کرنے نہیں دیتے، ان کے لیے بھی سد راہ بن جاتے ہیں۔ یہ جو ادھر پاکستانی گئے ہیں نا مسلمان، جو عربوں سے جہاں کہیں بھی عرب کافروں کے ملکوں میں گئے ہیں، یہ ان کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر انہوں نے پکے ٹھکے مسلمان بن کے نہ ان کو دکھایا اور ان کی طرح کا یہ رویہ انہوں نے اختیار کیا اور وہ ان سے متاثر نہ ہوئے، یہ ان مسلمانوں بننے والوں کو، کافروں کے درمیان بننے والوں کی رکاوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہوتے مسلمان، اس لیے ادھر جانا نہ سوچیں، ادھر جا کے مصیبت بن جانی آپ کے لیے، یہاں ہی نہیں مصیبت ذمہ داری دین کی پوری ہو رہی تو ادھر جا کے آپ نے کیا رہنا ہے، ادھر جا کے ویسے یہ بے نقاب ویسے سب کچھ پھرتے ہیں، بس تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، ہم حرام نہیں کھاتے، بس حرام کرتے ہیں کھاتے ہیں، سمجھتے ہیں حرام کرنا، شراب بھی نہیں میں پینا، میں نہیں سود کھانا، باقی سارے کام حرام دے کری جانے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے۔ میں کہا آپ حرام کھاتے نہیں، حرام کرتے تو ہیں نا، سمجھ گئے، وہاں رہنا حرام ہے، مصیبت بن جانی۔ اللہ نے کہا ادھر تو تم کسی کے لیے بن نہیں سکے، ادھر کیا کرو گے؟ پھر میں بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے ہیں۔ فرمایا ان کافروں کے ظالموں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے ہدایت کی بجائے اپنے لیے گمراہی خرید لی اور دین کا کام نہ خود کیا نہ غیروں کو کرنے دیا، نہ خود ہی خیر پر آئے، نہ اس کی پکار کسی کو سننے دی، بلکہ انہوں نے چاہا کہ دین کی ہر اس آواز کا گلا گھونٹ دیں
جو اللہ کے نظام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف بلائی جاتی ہے۔ قتل نہیں کر دیے طالبان، ایک ریاست قائم ہو جانی تھی، اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کو شیر ہو جانا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس ریاست کو ہی ختم کر دو۔ یہ تو دوبارہ خلافت آنے لگی ہے۔ بیوقوف پاکستانیوں نے مل کے ان کو بیچاروں کو قتل کروا دی۔ ہاں جی، 49 فوجیں اتر آئیں نیٹو کی، مل کے انہوں نے پھر ہمیں مار دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بیج ڈال دیا ہے، سمجھ گئے نا؟ یہ تو گئے، یہ تو پوری دنیا، آپ کو پتہ ہے، آپ تو شاید اس زمانے میں ہوش میں نہیں تھے، آپ دین کے ساتھ وابستہ ہی نہیں تھے، اس زمانے میں آپ بے دین ہوتے تھے جس زمانے میں یہ طالبان کا انقلاب آیا ہے۔ ہم اس وقت الحمدللہ دیندار تھے، سمجھ گئے؟ ہمیں جب یہ خبریں ملیں ہم تو خوشی سے، میں کہتا ہوں مولانا صاحب کیا ہم کیا جھوم اٹھے۔ طالبان پہ جس دن حملہ ہوا اس رات مولانا صاحب سوئے نہ، مجھے غشی کے دورے پڑے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ میرے ابو جی نے آ کے بتایا، میں دروازہ کھول کے وہیں زمین پہ بیٹھ کے مجھ سے ہلا ہی نہ جائے، ٹھیک ہے، خوشی سے میں دروازہ کہتے یار طالبان نے حملہ کر دی، طالبان پہ حملہ ہو گیا۔ اچانک میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، میں وہیں بیٹھ کے آرام سے دیوار کے ساتھ کتنی دیر، رات 12-1 بجے تک میں روتا رہا، یہ کیا ہو گیا؟ ایک ریاست ہم نے قائم کی اور اس پہ بھی حملہ۔ صبح مسجد پہنچے، مولوی صاحب کبھی ادھر کو جا رہے، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو جا رہے، کبھی ادھر کو، تسبیح کہ جہاد فرض ہو گیا، جہاد فرض ہو گیا، چلے جاؤ بیٹا جا کے جہاد نکلو، اسلام نو بچاؤ اسلام۔ مولوی صاحب بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے، اس لیے جنرل مشرف کی شکل انہوں نے نہیں دیکھی۔ پھر بعد میں ایک دفعہ پہلی رات وہ آیا تو کہتے میں نے دوبارہ اس کی شکل دانستہ ہی نہیں دیکھی، مسلمانوں کو جیسے مروایا۔ یہ بیج جب ڈلتا ہے نا، شیطان ڈال دیتا ہے۔ یہ جو دارالسلام کی میں باتیں کرتا ہوں، میرے اپنے ہی ساتھی بڑے کمزور ہیں، میرے ساتھ چلنے والے کمزور ہیں، اس قدر بزدل ہیں، نہ مرد قسم کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں لیکن اندر کہانی بزدلوں والی ہے۔ ایک اس جگہ سے جانا ہی نہیں چاہتے، ادھر سے آدھا گھنٹہ کے فاصلے پہ بھی نہیں جانا چاہتے۔ ہاں ادھر کوئی بہت بڑا ان کا بزنس کا کھوت، وہ سارے جائیں گے وہاں پہ، ادھر کوئی بڑی کلونی کٹ جائے، شاہکار بن جائے، وہاں چلے جائیں گے کہ ہاں یار ہے جانا چاہیے، بڑا پرفضا کوئی ایسا ماڈل قسم کا گاؤں جس میں ایسے آرگینک گھر، بڑے پیاری لائٹنگ انگریزوں جیسا، پھر چلے جائیں گے۔ رہتے نہیں گاؤں میں ہی رہتے ہیں مسلمان سارے جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، یہ کب نیو یارک سٹی کے اندر رہتے ہیں، 2 گھنٹے کی مسافت پہ وہاں جا کے رہتے، 3 4 گھنٹے کی گاڑیاں ہی چلائی جاتے کام کرنے کے لیے، 2 گھنٹے پہلے نکلتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو بزدل ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ دین کے لیے نہیں کوئی کام کر سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں بڑا سخت کہا کہ یہ لوگ سدے راہ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈراتے کہ نہ وہاں نہ جانا، قائد صاحب تو ایک بیوقوفانہ ماحول بنانا چاہ رہے ہیں، وہ تو ہمیں مار دیں گے۔ پہلے ہی نا، پتہ نہیں کل پتہ نہیں دوست یہ کہہ رہے تھے، کون کہہ رہا تھا، فوج آ جائے گی، پہلے ہی یہ پنڈ پہ نہیں اچکے پہلے۔ میں تو بات سنتے ہی کہتا ہوں یا اللہ یہ گدھا کہاں سے آیا ہے؟ ایک گدھا ہوتا ہے چڑیا گھر کا، ایک گدھا ہوتا ہے کوئی کسی امیر آدمی کے استبل میں بندھا ہوا، ایک کسی انتہائی تھکڑ قسم کے نام میں کہتا ہوں کھوتا ہوتا ہے، وہ کھوتا ہے۔ یہ آپ ایک ہی بات نہیں میں کہہ رہا، بے شمار کھوتوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ ابھی میں بات کرتا ہی ہوں نا، اگلی آخری تباہی وہی کہ وہ لڑکی آئی بیاہی ہوئی اور وہ بولے نہ، چپ رہے ہیں، ساس نے کہا پتر کوئی بولا کر، تو گھر میں آتی جاتی ہے، 10 دن ہو گئے تیری شادی کو، تو بولتی کچھ نہیں۔ تو شوہر کو بھیج بات کے پھر کہتی بیٹا کچھ بول میری تھی رانی، کہتی بولوں کیا ساسو تجھ سے ایک سوال کروں ہوں، وہ یہ راجستھان کا ہے نا اصل میں، وہ کہے تجھ سے ایک سوال کروں کہ کیا اگر تیرا لڑکا مر جاوے تو تو مجھے اگلی شادی کرنے دوے گی کہ یہ اسی گھر میں گاڑ کر رکھے گی؟ اور کہا تیرے میں مدد کے جاوا، تو میری تیدہ بولیا کر، تو مینوں یہ چوپی رہا، یہ ابھی بیاہی کو 10 دن نہیں ہوئے ہے، خامد کے بارے میں کیا خیالات اور ارشاد فرما رہی ہے۔ گاؤں میرا بھی وہ بنا نہیں، اندر باتیں پہلے ہی، وہاں روٹی کدھا کھانی پائے۔ میں نے کہا اس یہ بن جائے گا تو دیکھنے سے شبہ دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بعض چیزیں دیکھنے پر جو بن دیکھے بنائیں گے، اصل سودے تو ان کے ہوں گے نا۔ بہلول نے یہی کہا نا اگلے دن، زبیدہ کے لے گئی، اس نے کہا بہلول کتنے کا یہ گھر ہے؟ تو اس نے کہا 1 روٹی کے بدلے میں۔ تو ہارون رشید نے نہ لیا،
ہاں جی، اور وہ اس نے صدقہ کیا، ایک روٹی اس کو کھلا دی، اس سے وہ کچا چھوٹا سا گھر جو گروندا سا اس کو دے دیا، کہتا ہے یہ جنت میں گھر ہے۔ تو رات ہارون رشید نے دیکھ لیا خواب میں کہ ایک بہت بڑا گھر ہے، جنت میں پھر رہا ہے، وہ گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، یہ ملکہ زبیدہ آپ کی بیوی کا گھر ہے۔ اس نے کہا یہ جو ملکہ زبیدہ کا گھر ہے میری بیوی، اس نے کہا نا یہ خاص اسی کا ہے، اس نے یہ خریدا ہے باقاعدہ طور پہ، صدقہ کیا تھا اللہ کی راہ میں، ایک مسکین کو روٹی کھلائی تھی بھوکے کو، اس نے اللہ نے گھر دیا۔ تو وہ پھر آنکھ کھل گئی، اگلے دن کہتا بہلول کو ڈھونڈنے چلا گیا، اسی مسکین کو، بہلول وہ پھر گھر بنا رہا، گھر دو گے؟ کہتا بالکل دوں گا۔ کہتا کتنے کا دو گے؟ کہتا جناب کی سلطنت لوں گا۔ وہ ہو گیا پریشان، اس نے کہا روٹی کے بدلے میں تم نے گھر دیا آج؟ فرمایا تو وہ بن دیکھے کے سودے تھے، یہ دیکھ کر سودا لیا جا رہا ہے۔ یؤمنون بالغیب پہ چلنا کوئی آسان بات ہے؟ یؤمنون بالغیب پہ نہیں چاہیے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ آپ جب جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مال بچ جائے، یہ ہمارا پروٹیکٹ ہو جائے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ صدقے خیرات سارا جھوٹ ہے۔ زکاتیں میں نے آج تک کسی کی خالص زکات دیکھی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ بڑے خدا بن کے جو دینے کا انداز ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کیوں دیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں۔ تو یہ سارے جعلی ہیں، یہ اپنی دنیا سیف کرنے کے لیے آپ صدقے خیرات دیتے ہیں۔ جائیں جا کر آپ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے کہتے ہیں صدقہ دے دو، ایسے کر کے صدقہ دے دو، پکڑے جانے کا صدقہ، دینے کا صدقہ، ہزار طرح کے صدقے آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یؤمنون بالغیب کے جو سودے ہیں وہ صرف ابوبکر صدیق کا ہی نصیب تھا، سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں اسے سارے صحابہ میں سے صرف ایک دیتے، اور لوگوں نے بھی تو صدقے دیے ہیں، پر خلیل حضرت ابوبکر صدیق کو بنائے۔ صدقہ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ایسی چیز جو آپ کے نزدیک مثلا یہ ٹافی ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، آپ صدقہ کر دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ تیرا کیڑے کام دی سی، تیرے کو آپ نہ کھادی کی تو کاش ہوں دیتی، آپ تیرے کو پہنیا نہیں گیا تو ان دیتا، یا تیرا پہنیا ہے اسی پہن کے ہی تو دیتا، تو کڑا نوا دیتا۔ ہزاروں کروڑوں بہانوں جو آپ کے دل میں چل رہے ہیں نا، اللہ نے وہ سارے باہر نکال کے قیامت کے دن سارے صدقے ریجیکٹ کر دینا۔ نماز پڑھنے کی ہزاروں کروڑوں جو وجہ ہیں آپ کے اندر ہیں، ساری نمازیں ضائع کر دینی۔ کروڑوں خطبے دینے کا جو میں دے رہا ہوں سارے اس طرح ضائع، کروڑوں خطیب ضائع ہو جاتے ہیں، ہم سب سخی ضائع ہو جانے، عالم ضائع ہو جانے، کھڑے ہوں گے سارے مفلس کر دینے اللہ نے، ایک سیکنڈ کے اندر کنگال، بینک بیلنس بھک ختم، آؤٹ، ریا تھا سب کے اندر، نمائش اور دکھلاوا تھا، سب یہ آؤٹ کر دینا ہے، بندے ہو جانے کلاش، کنگال، مفلس۔ جیسے آپ کے سامنے آپ کی ساری کپڑے کی فیکٹری کو آگ لگ کے جل کے راکھ ہو جائے نا تو آپ لمحوں میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کے سامنے ریا کی نیکیوں کے اوپر غضب کی آگ پھینکنی ہے، اور آپ نے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے سامنے آپ کی ساری نیکیاں جل جائیں۔ اللہ نے کہا ہون کل کر کی کرنا چاہتا۔ یہ ہے وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ نہیں ہے۔ تو فرمایا تم اللہ کی، لوگ اسلام قائم کرنا چاہتے تھے، تم نے اسلام کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، تو بجائے اس کے کہ تم اس حق نظام کے پیچھے چلتے اس سسٹم اسلام کے، تم نے اسلام کا سسٹم ہی توڑنے کی ٹھان لی، تو یہ تو بڑے برے کرتوت ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، یہ تمہارے ساتھ کسی طرح بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا۔ اللہ نے فرمایا یہ اپنے دین میں اتنے پکے ہیں، شرک میں، اللہ کے ساتھ جنگ ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ میرے چاچے کا پتر ہے، میرا اپنا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اتنے ضدی ہیں، اتنے ہٹ درم ہیں۔ اللہ کہتا ہے رشتہ داری کی بندہ خیال کر کے کوئی نرم پڑ جاتا ہے، اپنا مارے تو چھاویں مارے، پنجابی میں کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کے پاس تو وہ بھی نہیں۔ دوسرا، ان کی زبان بھی کوئی چیز نہیں ہے، زبانیں ہیں ان کی جو یہ بھولتے ہیں کہ یہ کوئی مردوں والی بات کی انہوں نے، جو معاہدہ کیا تمہارے ساتھ، معاہدہ ہی توڑتا ڈالا انہوں نے، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کہتے
اللہ کہتا چلو میں یہ کہتا کہ میرے مومنوں نے بھی کہیں زیادتی کی ہے تو پھر بھی بات مانی جا سکتی تھی، بہانہ تھا، مگر ہر دفعہ زیادتی یہی کریں۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس نے توڑا؟ تم نے توڑا، اللہ نے کہا ہم نے توڑا، تم نے توڑا صلح حدیبیہ کا معاہدہ، ہم نے نہیں توڑا۔ پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ خود بخود توبہ کر لینے کے معنی ہے، زبردستی نہیں ہے۔ یہ جو غامدی یہ سارے جتنے ہیں نا، مولانا مین حسن سرائی، یہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ ان کے اوپر تمام حجت ہو گیا تھا، نبی پاک نے اللہ نے بھی ان کا دل جان لیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان لوگوں کا اب قتل ہونا بنتا ہے یا عذاب ان کا بنتا ہے، اس لیے تمام حجت اور تمام حجت نہ ایک لفظ بنا لیا، اب پہ ہی کولو، یہ کہا دی تمام حجت ہے، تمام حجت اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب بھیجے، ختم کر دے ان کو، ہاں جی، یا حکم دے دے نبی کو کہ ان سب کو قتل کرو، بس اتمام حجت ہو چکا۔ ٹھیک ہے، اتمام حجت کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، توبہ نہیں کر رہے، پھر تو ختم کر دیا جائے اتمام حجت کے اوپر، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یا قتل کروا دیے جائیں یا اس طرح، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے یہ جو نہ قتل کروائے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اور ان کو عذاب بھیجا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ خود بخود کر لیں، زبردستی اور پریشر میں آ کے توبہ نہ کر لیں، یہ سمجھ نہیں آئی پوری تفسیر میں۔ ادھر بھی صفحے سیاہ 15-20 تے ادھر بھی 25 30 تے غامدی نے بھی 28 29 تے اور مفسرین نے بھی 40-50، سارا یہی کام ہو رہا ہے۔ بندہ ادھر پڑھ پڑھ کے گوم گام جاتا ہے کہ یار یہ ہو ہی رہا، پیچھے کچھ اتنے کچھ، عام آدمی کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ اصل میں انٹرنیشنل لا بیان ہو رہا ہے، یہ اس وجہ سے اتنی اہم ہے، یہ انٹرنیشنل لا بیان ہو رہا ہے۔ جب یو این او کے اندر ہوتا ہے نا کہ ساری قومیں کس کے ساتھ جنگ کریں گی، معاہدے ٹوٹ جائیں گے، کن کن کے ساتھ ہماری جنگ ہے، کن کے ساتھ نہیں جنگ، تو یو این او لا جو ہے کہ جس پہ نیٹو کی فوجیں اترتی ہیں، یہ اس کا بیان ہو رہا ہے کہ اسلامی نیٹو کیا کرے گی۔ آیتیں چند ہیں، 100 جلدوں کا قانون بنتا ہے کہ بدھوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، سکھوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، مشرکین کے ساتھ کیا کرنا ہے، آگ پوجنے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، سوشلسٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کمیونسٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کنفیوشیس لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، تاؤ والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، چائنا کے ساتھ کیا کرنا ہے، جاپان کے ساتھ، کوریا کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، انڈیا کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، ہاں جی، اور دنیا کے اندر وہ جنگلی قبیلے ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، جو بتوں کو پوجتے ہیں، جو پتھروں کو پوجتے ہیں، جو چاند کو، جو تاروں کو، جو سورج کو، جو ہوا کو، پانی کو، آگ کو، سمندروں کو، زمین کو، بندروں کو، جانوروں کو پوجتے ہیں، کرنا کیا ہے تم نے ان کے ساتھ، یہ اس کی بات ہے۔ اس لیے ہوتی پریشانی، تب میں کہتا ہوں آیتیں بہت ضروری ہیں، سمجھ گئے، اتنا بڑی آیتیں ہیں، یہ تو بڑا ایک آپ سمجھنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اتمام حجت کوئی چیز نہیں ہے، فرمایا اگر وہ یہاں پہ خود بخود کر لفظ لکھ لیں گے نا تو آپ اپنے نسخے کے اوپر دیکھیں، یہ جو صحابہ کرام ہوتے تھے نا، یہ نبی پاک سے اس طرح ہی بیٹھ کے بات کرتے تھے، تو پھر اپنی جو قرآن مجید کا نسخہ ہوتا تھا اس کے اوپر پھر لکھ لیتے خود بخود۔ ترجمہ یوں کرنا چاہیے، اگر یہ خود بخود توبہ کر لیں، اساس جرم سے توبہ کر لیں، اگر ان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں یہ غلط ہوں، پھر وہ اوپر لکھ لیتے تھے۔ وہ جو آج کل کہتے ہیں نا قرآن مجید مسلمانوں کے آپس میں رال دے مل دے نہیں، وہ اوپر جو لکھا ہوا ہوتا تھا نا اپنا سمجھنے کے لیے تشریحی نوٹ، اس کو بھی قرآن مجید سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے کہتے ہیں قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، شیعہ وہ روایتیں ملتی ہیں ایسی، دماغ اپنا نہیں کام کر رہا بھائی ہوراں دا، سمجھ گئے نا، وہ بھی اس طرح صحابہ بھی اپنی تفسیروں کے اوپر لکھ لیتے تھے چھوٹا سا خود بخود۔ حضور سے پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ یہ کیسے ہے، میرے بھی اوپر سارے قرآن مجید میں جو مولانا صاحب سے میں نے پڑھا ہے نا، اس کے اوپر سارے میں نے نوٹس بنائے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں کہ یہاں ترجمہ یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مایا اگر یہ خود بخود توبہ کر لیں، زکوٰۃ دیں، اپنے احساس جرم کی بنا پر توبہ کر لیں، انہیں خود ہی احساس ہو جائے کہ یار میں اللہ سے بھاگ رہا ہوں، انہیں خود ہی لگے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ خود ہی کمپیریزن کر کے دلائل کی روشنی میں اگر توبہ کر جائیں اور نماز بھی قائم کرنے لگ جائیں۔ توبہ اللہ کہتا ہے 2 باتوں سے پتہ چلنی بندے کی،
کہ وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ یہ جو اکثر لڑکے کہتے ہیں نا میں نے توبہ کر لی استاد جی، تو میں کہتا ہوں 5 ٹائم نماز جناب ہورا نے شروع کر لی۔ مجھے بہت توبہ کر لی، میں کہتا تہجد پڑھ رہے آج کل، ہاں جی، اور دوسرا زکوٰۃ دے رہے ہیں آج کل، چندے پہنچا رہے ہیں ہمیں، کوئی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے تو جناب ہو رہے ہیں توبہ کوئی نہیں، فراڈ لا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ 2 کام ظاہری باتیں بھی 2 تمہارے ساتھ کریں، یہ کرنی پڑنی ہے۔ ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں آ کے، دوسرا حکومت کو ٹیکس دیں زکوٰۃ کا، روپیے بھی کڈن، اور اسلامی ریاست کو بچانے کے لیے روپیے دیں کہ اسلامی، یہاں میں اسلامی ریاست بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ روپیے نہیں دیں مینوں، ہاں جی، ہر کوئی اپنے لارے لگا کے اپنی کہانی سنا رہا ہے۔ وہ کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، اللہ کا دین بے آسرا تو بے آسرا رہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اللہ نے جب جس سے کام لینا اس سے لے لینا۔ بڑے لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں، منزل پہ پہنچتے ہیں 2، ایک اے اہل زمانہ قدر کرو، نایاب نہ ہوں تو کامیاب ہیں ہم۔ یہ میرے جیسا آدمی اس طرح کی آواز پورے ملک میں آپ کو کہیں سنائی دے تو مجھے لا کے پکڑ لیں، پورے ملک میں چلے اور چھوڑے، پوری دنیا میں کہیں۔ میں تو صاف کہتا ہوں لائیں آپ میرے والی آواز کسی جگہ پہ، دیکھنے میں آواز ہے نا، مارکس کی آواز بھی دیکھنے میں چھوٹی سی آواز تھی، سوشلزم کی ہر آواز پہلے چھوٹی ہوتی ہے، پھر جو لوگ اس میں خون دیتے ہیں، جان دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، تن دہی، پھر وہ ادھر بھی صدیقوں میں لکھے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں بھی لکھے جاتے ہیں۔ بعد تو سارے نے رل رولی جانا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جو فتح سے پہلے آئے ان کی نیکیاں اور جو فتح کے بعد آتے ہیں ان کی نیکیاں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا نہیں کہ تم احد پہاڑ جتنا، رسول اللہ نے کہا سونا بھی دو نا، اور اس زمانے میں کسی نے یہ ایسے حضور نے بک بنائی، ایسے فرمایا ایک مد اس بک کے اندر کسی نے اللہ کی راہ میں جو دیے تھے نا، آٹا دیا تھا، تمہارے احد کے پہاڑ جو فتح مکہ کے بعد ریاست جب قائم ہو گئی وہ بھی اس کے اس مد کے برابر نہیں ہو سکتے۔ خالد بن ولید کو کہا تم صحابی خالد بھی ہے، پر نہیں، جا کے اس وقت حدیبیہ کے بعد جا کے ایمان، فرمایا تم میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ تم کس کو کہا؟ تم، فرمایا تم یوں میرے وہی ہیں جو میرے ساتھ مکہ میں دکھوں میں کاٹ گئے، جو آ کر جنگیں یہاں اسلامی ریاست میں بنا گئے۔ اس لیے یہ جو اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں جی یہ دیوانے کی بڑھ ہے، مجذوب کا خیال ہے، تو مجذوب ہی آپ کو کوئی نہ کوئی، چاہے میرے ایک مرلہ نہ بنے آخری وقت میں جاتے وقت بنا جائیں گے، سمجھ گئے انشاءاللہ۔ کچھ نہیں ایسا ہوتا، میں تو دیکھے جانا ہے نا اللہ کی راہ میں، سمجھ گئے نا، میں تو ایسا سسٹم تیار کیا ہوا ہے اپنا سارا میرے ذہن میں، ابھی تو سب کو چیک کر رہا ہوں، چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ ہو، میرا بھائی کیوں نہ ہو، ابھی تو سارے چیک ہی ہو رہے ہیں، ابھی تو میرے ہزاروں ٹیسٹ ہیں، میں نے لگائی جانے ہیں، خراب کری جانے ہیں، اس طرح کر اس کا تنگ کر لاڑ بڑے کام کرنے، میرے بڑے بڑے نشے ہیں، بڑے طریقے ہیں۔ میں اللہ کے پاس اتنے طریقے بندے کو ٹیسٹ کر دے کے میں کیسے اپنا مشن کسی کو سارا دے دوں ہیں؟ عمر گزار دی میں نے، میں بھی کتنا عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں، سمجھ گئے؟ اللہ کے لیے میں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا اور اس میں مجھے کوئی ملال نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، اتنا سا بھی مجھے رنج نہیں ہے کہ میں نے کیوں خود کو تباہ کر لیا، بالکل بھی نہیں۔ اجڑتی ساری دنیا اجڑ جائے، ساری دنیا، مرتا ہوں تو میں مر جاؤں، سب کچھ برباد ہو جائے، اس زمین و آسمان کو آگ لگ جائے اللہ کے لیے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں فرق پڑے گا۔ شہنشاہ کی بات پوری ہونی چاہیے بس، بادشاہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہونا چاہیے بس، میرے ماں باپ مر جائیں، میرے بہن بھائی نہ رہیں، میں خود اجڑ جاؤں۔ سنا ہے اسے ربط ہے خراب حالوں سے، اگر یہ بات ہے تو چلو اپنے حال خراب کر کے دیکھتے ہیں۔ اخیر نہیں کر دی اس نے کہ سنا ہے، کہتا مجھے پتہ چلا کہ میرا محبوب اپنے عشق میں جنونی لوگوں کو پسند کرتا ہے، تو کہتا چلو محبوب کی خاطر پاگل ہو جاتے ہیں، پھر
پاگل ہو جانا، خود ہی کوئی ایسی دوائیاں کھا لینا کہ میں پاگل ہو جاؤں، ہے کوئی کہانی؟ یہ نہیں سمجھ آنی. یہ عاشقوں کے، اسے قرآن مجید عاشقوں کا ہے. قرآن مجید زیادہ سمجھداروں کا نہیں ہے. بہت ہی جڑے سمجھدار ہیں نا، وہ ان کے فیصلے اور ہوتے ہیں. سمجھ، میں بھی کتنا عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا. احساس پورا ہی ہے کہ تباہ ہو گیا ہوں، کوئی شے نظر نہیں آ رہی، لیکن ذرا ملال نہیں، کچھ بھی ملال نہیں. مومن کو نہیں کوئی سوچنا چاہیے کہ میں اپنے تباہ ہو رہا ہوں، میرا برباد ہو رہا ہے، میرا یہ لگ گیا. مومن کو چاہیے تباہ، یہ وہ بھٹی ہے، اس کے اندر خود بھی اپنے آپ کو جھونک دے، بچے بھی جھونک دے، خاندان بھی جھونک دے، سب کو اس بھٹی کے اندر ڈال دے. آگ روشن ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا کبھی ٹرین، آپ نے دیکھی ہے ٹرین جس کے اندر کوئلے ڈالتے تھے؟ آپ نے وہ ٹرین دیکھی کسی نے؟ پہلے زمانوں میں ٹرین ہوتی تھی نا، تو اس کا انجن جو تھا اس کے اندر کوئلے ڈالتے تھے. کوئلے، یہ تو رشیا میں تو ابھی بھی چلتی ہے وہ ٹرین، انہوں نے رکھی اسٹیم ٹرین، وہ پھر نہ ڈالتا جاتا ہے اس کے اندر. تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مشن امپاسبل ہوتا جا رہا ہے، تو کوئی چیز بھی نہیں بچتی ڈرائیور کے پاس نا، اور منزل بالکل قریب آنے والی ہوتی ہے، تو ٹرین اس تک جانی نہیں. تو پھر وہ کہتا ہے سو اٹس مینز اٹ وڈ بی مائن، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مجھے ہی بن جانا چاہیے. وہ مارتا پھر چھلانگ اس بھٹی کے اندر، خود چھلانگ جاتا ہے، جل کے وہ ٹرین جو ہے نا وہ بھڑک جاتی ہے آگ اس کے جلنے سے. تو وہ جب بڑھتا ہے تو وہ پھر جا کے ٹرین جو ہے نا وہ اس منزل پہ پہنچ جاتی ہے. تو بعض اوقات اس لڑکے نے کہا نا کہ بادشاہ میں تجھے بتاتا ہوں، مجھے تو کیسے قتل کر، تجھے بڑا فائدہ ہوگا، میں نے نہیں اس طرح مرنا. بادشاہ کو چکر دے گیا، بادشاہ کی دنیا برباد کر گیا وہ لڑکا، اپنی آخرت کر گیا، کام کر گیا بہت بڑا. اس سے کہا اچھا یہ بات ہے. اس نے کہا چل بتا. بادشاہ بیوقوف تھا، اس کے چکر میں آ گیا. بادشاہ کہتا ہے پاگل ہے، بھلا ادھا بھی کوئی آدمی کہندا کہ میں، لیکن چونکہ دشمنی میں اندھا تھا کہ لڑکا مارنا ہی مارنا میں ہر حالت دے وچ، میری بھی ضد وا. اس کو یہ نہیں پتا چلا لڑکا نہیں مر رہا، تیری بادشاہی اکھاڑ کے جا رہا ہے. اس سے کہا اس طرح کر کے تیر چلا پھر مجھے مار. اسے تیر چلایا، لڑکا مر گیا. دنیا اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے کہا او یہ کون ہے جو اپنے دین کے لیے، بادشاہ دے تک تباہ ہو گیا. سنایا نا یہ قصہ میں نے آپ کو بخاری سے. دین قائم باتوں سے نہیں ہونا. میرے پولے پولے پیریے تھے سلام نہیں جے آؤنا، تے نمے نمے پیریے تھے سلام نہیں جے آؤ. باغ خزاں دے رگڑے کھا کے، باغ کو جب تک خزاں کا رگڑا نہ لگتا اتنی دیر تک اس کے اوپر بہار نہیں آتی. باغ خزاں دے رگڑے کھا کے ویکھے رنگ بہاراں دا. باغ کو بہار دیکھنی اس وقت نصیب ہوتی جب اس کے اوپر خزاں گزر جائے، پتا پتا ڈھالی ڈھالی پھول پھول اس کا اجڑ جائے. سمجھ گیا؟ ہر شاخ سوکھ جائے، ہر شے اس کی باغ کے اندر ویرانی چھا جائے. ٹھیک ہے، ایسے لگے جیسے کسی نے اس باغ کو آگ لگا دی تھی. اب اس پہ نہ کوئی بلبل چہکے، نہ کوئی پھول وہاں پر منڈ ہو، نہ بلبلیں منڈلائیں، نہ پرندے ہوں، نہ کوئی پھلدار بچے، نہ کوئی پھولدار بچے، نہ کوئی پتا بچے، نہ کوئی خوشبودار بچے، کچھ نہ ہو، اجڑ جائے سردی میں باغ. پھر رحمت کی، جب وہ اجڑ جاتا ہے پھر رحمت آتی ہے، کیونکہ انسان اجڑے گا برباد ہوگا تو رحمت آئے گی. انسان نہیں اجڑے گا تو رحمت کبھی نہیں آئے گی. اہل ایمان اجڑیں گے، برباد کیے جائیں گے، خدا کے راستوں میں مارے جائیں گے، نکالے جائیں گے، اپنا مال و دولت اللہ کی راہ میں لٹا دیں گے، اس طرح جس طرح بچوں کی شادیوں پہ آپ پیسے لٹاتے ہیں حرامزادے. اس سے بھی آگے بڑھ کر، بلکہ وہ تو لٹاتے ہیں نا پھر اکٹھے ہو جائیں گے، یہ رکھ کے نا سارے پیسے مٹی کا تیل لگا کے اوپر آگ لگا دے اللہ کے لیے. نہ میرے کام دے نہ رب دے دین دے کام دے. یہ ہے راکھ بنا کر اڑائے جائیں گے، جب راج کرے گی خلق خدا سب تخت گرائے جائیں گے. ہیں ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. ہیں بڑی فیض کی نظم ہے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے. جب ظلم و ستم کے کوہ گرا، جب ظلم و ستم کے کوہ گرا تخت سے گرائے جائیں گے. ظالم جب کوہ گراں، بڑے بڑے جنرل بڑے بڑے ظالم فرعون بیٹھے ہوں، تخت سے گرائے جائیں گے.
ہم محروم و مجبور عوام، جو ہم مجبور جو ہیں یہ سب بڑی ایک نظم ہے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا یہ دین توبہ کریں خود بخود، پھر یہ کرنے دو کام، ایک تو بن جائیں پکے ٹھکے نمازی، دن رات نمازیں نہ چھوڑیں، اور دوسرا روپیے نکالیں باہر۔ ابو بکر صدیق کو نے کسی نمازہ پڑھا کہ روپیے نہیں کرنا، ابو بکر نے کیا بیٹا بچنا ہی کوئی نہیں، روپیے ہی تو تواڈے کو لینے ہیں، یہ تواڈی جان ہے روپیے، سمجھنا نا؟ سرمایہ دار آدمی کی جان ہوتی روپیے، وہ تو مر جائے، وہ تو کہتا چوانی ادھر سے میں نے ادھر نہیں جانے دینی، جو مرضی ہو جائے، سمجھ گئے نا؟ جب تک کہ اس کو یہ کچھ دیتے بھی ہیں نا، یقین جانے کوئی لالچ ہوتا ہے۔ ہاں شیطان کے کہنے پہ اپنے ہاں شادیاں، گھر بار، گاڑیاں اس پہ لگا دیں گے، اس پہ لگا دیں، اس پہ یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ کتنے پیسے، وہ کہتے ہی نہیں، پائن وہ کہہ رہا 1.5 کروڑ دی نہیں میں دینی، میں 1 کروڑ 70 دی دینی، اور یار لیلا یار تو بس کر، جنہیں دی کہہ رہے ہیں لیلا لیلا لیلا۔ اس وقت شہوت آئی ہوتی ہے نا اپنی چیز کی، تو دین پر ان کو کوئی شہوت نہیں آتی، ان کو دنیا پہ شہوتیں ساری آتی ہیں دینے لینے کی، اس لیے فرمایا یہ زکوٰۃ دیتے۔ تو یہ تو فرمایا فی دین فاخوانکم فی دین، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وہ میں جب خط لکھتا ہوں نا کسی کو، کسی کو مراد یہ ہے کسی ایسے کو کہ جس کے ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ میں سمجھے، خط بہت کم لکھتا ہوں، میرے لکھے ہوئے خط نا جن کے پاس ہیں دوستوں کے، بڑے پیارے خط ہیں، سچے خط جو میں لکھتا ہوں، جو میرے وہ خط ہیں وہ ابھی نہ شائع ہوئے نہ کبھی آپ نے پڑھے، بڑے درد انگیز ہوتے ہیں۔ تو اس کے آخر میں لکھتا ہوں اخی فی اللہ، اخیکم فی اللہ، تمہارا دین اللہ کے لیے بھائی، یہ وہ ہے وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اخی فی الدین۔ تو یہ میں نے جن کو لکھے ہوئے ہیں ان کے پاس میرے خط ہیں، وہ آج تک مجھے کہتے ہیں، یہ میں نے اس زمانے میں لکھے ہیں، یہ آج سے 10 سال پہلے لکھتا تھا جب مولانا زندہ تھے، تحریکیں چل رہی تھیں، ہم تحریکوں کے حصے تھے، اس وقت میں بڑا تو یہ تو مرکز نے مجھے منجمد کر دیا، اس لیے تو یہاں سے بھاگنا چاہتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ میں بڑا متحرک تھا، پھرتا تھا، اہل اللہ کے لیے کام کرتا تھا، گلیوں شہروں سفر کرتا تھا، پھرتا تھا، آتا جاتا تھا۔ وہ اس وقت کا افلاس زیادہ مزیدار تھا، اب کی سہولتیں میں وہ لذت نہیں ہے میری روح کے لیے، اس لیے بے چین روح جو ہے نا کبھی بڑے تماشے کرتی، میری اکھڑ جاتی ہے۔ تو وہ زمانے میں خط لکھتا تھا تو یہ لکھا اخیکم فی اللہ، تیرا بھائی جو اللہ کے لیے تیرا بھائی ہے، اللہ کے لیے بھائی بننا سا، یہ جو میں نے اپنے مہاجرین لے کے جانے، یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے لیے بھائی بن کر یہاں سے جانا، فرار کی راہ اختیار نہ کرنا، ہجرت، جان نہ چھڑانا، یہ جن کے نصیب ہوں گے وہ بڑے اونچے نصیبوں والے ہیں بہت۔ یہ حشر کے دن پہلے تو یہ حساب دیتے رہ جائیں گے جتنے بھی جن کو یہ پتہ ہے، اللہ پوچھے گا جب کاشف نے ہجرت کر لی تم لوگ کرتے کیا تھے؟ فرشتے ان کو موت کے وقت ہی پتہ چل جانا جب فرشتوں نے ان کی جانیں برے طریقے سے نکال لی۔ فرمایا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہم نے اتنی کھول کر باتیں کی ہیں یہ اس لیے دی ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تھوڑی سمجھ آ جائے۔ فرمایا یہ شرائط پوری کرنے کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ ان پر اب ہاتھ نہیں اٹھانا، اب ان کا جان مال جو ہے اس پر بھی تم نے کسی قسم کا کوئی ظلم و ستم نہیں کرنا، اور یہ ہے کہ ان کو سوسائٹی میں برابر کے حقوق دو، معاشرتی مدنی اور قانونی حیثیت سے وہ ہر طرح سے تمہارے درمیان ہوں گے، ان کے ساتھ تم نے کوئی فرق نہیں کرنا، سمجھ گئے؟ اب نہیں کہنا۔ اب یہ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، نیو جتنے بھی کرسچنز مسلمان ہوتے ہیں نا وہ بیچارے اپنے رشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک نا اس زمانے میں 1983-84 میں اس کی 1.25 لاکھ روپے تنخواہ تھی، یہ نہیں پنجاب کالج یہاں کوٹھی تھی کرسچن کی، وہ بیچارہ پڑھ ادھر سے نا امریکہ کی طرف سے وہ تبلیغ پر یہاں پہ نا انہوں نے لگایا ہوا تھا، پیسے بھی ادھر سے آتے تھے، وہ بندہ ہو گیا مسلمان۔ مجھے تب پتہ ہے میں نے سید کے اندر رہ کر کام کیا نا، وہ ہو گیا مسلمان، لو جی وہ مسلمان ہو گیا، وہ تو سڑک پہ آ گیا، کسی مسلمان نے اس کی مدد نہیں کی کسی ادارے نے، اور وہ برے حالوں میں چلا گیا، اس پہ ہر وہ مصیبت آ گئی جو آنی والی ہے، بیماریاں آ گئیں، سب کچھ۔
آپ یہ دیکھیں کہ وہ مر گیا، اس کے بچوں کا رشتہ ہی کسی مسلمان نے نہیں لیا کہ آپ پہلے عیسائی ہوتے تھے۔ جس قوم میں ابھی تک ذات پات نہیں ختم ہوئی مسلمان ہونے کے، یہ رائی ہیں، یہ جٹ ہیں، یہ مرزے ہیں، یہ شیخ ہیں، یہ تیلی ہیں، یہ دوبی ہیں، یہ موچی ہیں، یہ لدھیانے دے جلندر دے فلانے دے ٹمکانے دے ہیں جی، یہ وہ فلاں، اتنی آپ کے اندر جب یہ عیب ہیں تو آپ نسلوں کے مسلمان کو قبول نہیں کرتے، تو آپ لوگ ان کو کیسے کر لیں گے جو تازے مسلمان ہوئے؟ میرے پاس ایک کرسچن آتا کراچی سے، تو بڑے برے حال ہیں، بڑا پڑھا لکھا کرسچن ہے، تو عیسائیوں کو ناک کو چنے چبائے ہوئے ہیں، تو وہ نا ان سے سوال کرتے تھے، تو مجھے ایک دن کہنے لگا، میں نے اس کی کوئی خدمت کی، تو مجھے کہتا کاشف بھائی آپ یہ خدمت میرے لیے کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ مجھ پہ رحم کھاتے ہیں؟ میں نے کہا واللہ یہ دن نہ مجھ پر آئے کہ میں تم پہ رحم کھا کے تمہیں کچھ دوں یا ترس کھا کے تمہیں دوں۔ یہ بدترین قسم ہے کہ کسی کو مظلوم جان کر اس کی خدمت کرنا، اس کے اوپر یہ بدترین خدمت ہے۔ میں نے کہا نا نا نا، تم تو میرے جگر جان ہو، تم نے اللہ اور میرے نبی کے لیے دین قبول کیا ہے، میری تو بس نہیں چلتا میں اپنی جائیداد تمہارے نام لکھ دوں۔ میرا تو اپنا سگا بھائی بھی پتہ نہیں میرا بھائی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ حشر کو پتہ لگ جانا نا کہ یہ تو تمہارا بھائی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے دین پر نہیں تھا۔ میں نے کہا نا ایسی بات نہ کرنا بشیر، ایسی نہ کرنا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی تمہاری یہ بات سن کر، میں نے کبھی تم پہ ترس نہیں کھایا کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، میں تو تم پہ تم نے وہ دین قبول کیا ہے، تم نے وہ ہجرت کی ہے جو ہجرت نصیبوں والوں کو ہوتی، جو صحابہ کو ملی تھی۔ دین ترک کر دینا کوئی چھوٹی بات ہے، دین ہی تو ترک نہیں ہوتا۔ جائیں جا کے دیکھیں، لوگ مسلک ہی ترک نہیں کرتے، لوگ مسلک ہی نہیں چھوڑتے، سمجھ گئے؟ دین ہی تو ترک کرنا۔ بحمداللہ تعالی میں نے اپنے سارا، مجھے اللہ نے یہ نعمت دی، میں نے اپنا سارا جو پچھلا تھا وہ چھوڑ دیا، اپنے استاد جی کے پیچھے لگ گیا، جو میرے استاد جی نے مجھے کہا، میں نے کہا اس کے لیے مجھے دکھ بڑے اٹھانے پڑے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی باتیں کیا ہے، یہ تو مجاہدوں کے کام ہے، دکھ اٹھانے ہمارا ہے، دکھ نہیں اٹھانے دین کے لیے، اور کیا اٹھانا، خوشیاں اٹھانی سمجھ گیا نا، خوشیاں اٹھائیں گے، جنت میں جائیں گے، پتہ چلے گا قیامت کے دن، نہ تھپڑ کسی نے مارا، نہ کوئی بات، نہ آگ پہ لٹایا گیا، نہ کوئلوں پہ لٹایا گیا، نہ الٹا لٹکایا گیا، نہ میرے ناک میں میرے باپ نے دعا کوئی 2-4 دفعہ مار لیا تو قیامت آ گئی۔ اتنا بھی مظلوم نہیں بننا چاہیے، لیکن یہ جو ہے دین ہے ہمارا، اپنے دین کے لیے تو کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے، جو جہنمی نکالنا نا، کہتے اس کو نا، اس سے کہنا یا اللہ مجھے تو ساریاں گلاں یاد آ رہی ہیں، میں کیڑے کیڑے گناہ کیتے، میں اس طرح، میں اندر گیا تھا جنت کے، سارے میرے جلے ہوئے جسم کا دیکھا، انہوں نے کہا اچھا تو وہی جہنمی ہے نا جڑا تو نکل گیا، حافظہ تو کسی کا خراب نہیں۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے جبریل انہوں دے رحمت دے دریا چ گوتا، تو وہاں ایک دریا ہوگا بہت بڑا، اس کو اس کے اندر ایسے ایسے کر کے گھمانا ہے، جب باہر نکالنا ہے نا تو اس کی یادداشت ختم ہو جانی، وہ ایک نیو ہی آدمی بن جانا، خوبصورت سے، جنت والوں نے پہچاننا ہی نہیں اس کو، جنت والوں کو بھی یاد نہیں رہنا کہ یہ جہنمی ہے۔ تو اللہ اسے پوچھیں گے کوئی دنیا کا غم، کوئی جہنم کا جو عذاب دی، کہتا کوئی یاد نہیں، بس جنت ہی خوشبو آ رہی ہے، اتھے بھیج دے، سمجھ گئے؟ تو اللہ کہتے ہیں غم ہی یاد نہیں رہنے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہاں حزن ہونے۔ اب آئی کہانی ان لوگوں کی، اب اللہ تعالیٰ ہو گیا ان کے خلاف، کن کے اوپر، وَإِن نَكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَانُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ یہ اصل میرا ٹارگٹ ہے، موقع ملا نا کبھی زندگی میں اس طرح کا جہاد کرنا ہے۔ اگر عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں، معاہدہ کیا، قسمیں کھائیں، حلف دیے، اوتھ دیے، سب کچھ کیا، پھر انہوں نے کر دیا تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں، تو اللہ نے کہا
چھوٹے موٹے کافر نہیں اب مارنے. فقاتلوا ائمۃ الکفر، انہاں دے سر کٹویں مارنے جتھے جتھے ہے. یہ بش اڑا دیو، یہ بائیڈن اڑا دیو، چارلز اڑا دیو، ادھر چانسلر جہی جرمنی دی وہ اڑا دیو، فرانس دا بندہ جہاں انہاں دے سربراہ اڑا دیو سارے دے. مودی اڑا دیو سب تو پہلے. اللہ نے کہا بس جہاد روک دو، ہن تھلے نہیں جہاد ہونا، جہاد ہن اتتے ہی ہوگا. ٹارگٹ کر لو انہاں دیاں وڈیاں وڈیاں نیتن یاہو تے دوجیاں تیجیاں، انہاں دیاں پارلیمنٹاں تے ڈائریکٹ میزائل سٹو، سارے ہی اتھے جڑے جن ایم پی ایم این اڑا دیو. اللہ نے کہا یہ جڑے کفر دے ائمۃ الکفر جڑے امام کفر ساڈے ہی نہیں رہے ائمہ ہوندے، انہاں دے بھی ہوندے. اللہ نے کہا امام پھڑ لو سارے انہاں دے، جڑے پلاننگاں کردے، جڑے روپیے لے آندے لے جاندے، بندے وہ ٹارگٹ کرنے ہیں. تھلے والا تھا بندہ کہنا ہی کچھ نہیں تسی کسے کو. یہ ہن کنے کے پتے کٹو گے؟ رب نے کیا یہ تا ڈانے تو ڈانا اگدا جاندا. کنے کے پتے کٹو گے؟ فرمایا جڑاں چ رکھ کے داتی پھیر، تاکہ نہ رہے بانس سے نہ وجے بانسری. چل کبھی زندگی میں موقع ملا یہ جہاد کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ چھوٹا جہاد کا مزہ نہیں آتا. سمجھ گئے؟ اللہ نے کہا انہوں نے کیا کیا؟ صدام مارا، معمر قذافی مارا، اسامہ آپ کا مارا، ائمۃ الکفر نے ائمۃ المسلمین مروا دیے. یہ ہے جنگ کی اسٹریٹجی. حوصلے ٹوٹ جائیں. اسامہ مارتا ہوئے 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 سب کے دل ٹوٹ گئے. ملا عمر مار دیا دل ٹوٹ گئے. وہ یار قذافی اڑا دیا، باقی سارے جتنے تھے نا انہوں نے ایک قذافی اڑایا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سارے ملکوں کے جتنے شہزادے تھے رام نہ سو گئے. انہوں نے کہا تہاڈیاں حکومتاں بھی اڑا دیاں گے جیسی سازشاں کر کے. کیوں نہیں بولتا سعودی عرب یہ سارے دوگے؟ ٹھیک ہے. صدام مارا تو ادھر والے پاکستان کو ڈیموکریٹک جہاں جس ملک میں جمہوریت تھی وہ صدام کے ذریعے سے ڈرا دیا، جس ملک میں ملوکیت تھی وہ اس کے ذریعے سے ڈرا دیا. آپ کہتے ہیں یہ بولتے نہیں، بولتے کیسے؟ پچھلوں کا اچر دیکھ چکے ہیں. یہ اسٹریٹجی جو قرآن نے ہمیں بتائی نا، آج کل یہ قرآن پڑھ کے یہودی اور عیسائی اس اسٹریٹجی جس اسٹریٹجی سے قرآن نے ہمیں مارنے کا کہا ہے نا وہ ہمیں مار رہے ہیں. ہماری گھات میں ہمیں پکڑتے ہیں، جہاں ملتے ہمیں قتل کر دیتے ہیں ہمارے لوگوں کو. آئے دن بلوچستان میں آپ کے یہ ہو رہا ہے، پارا چنار میں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے. یہاں پاک فوج کو چین ہی نہیں مل رہا کہ کس کو بچانا ہے کس کو مارنا ہے. اپنی عوام ادھر خلاف ادھر ہفڑا تفری. اللہ نے کہا پڑ جائے. اللہ نے کہا جب ائمۃ الکفر مریں گے نا نچلی عوام ساری سیٹ ہو جانی، ان کے اپنے اندر ہی بگدڑ مچ جانی ہے، بندوں کے حوصلے ٹوٹ جانے، مورال گر جانا ہے. کیا ہوا؟ آپ کے بندے مارے، آپ کی قوم آپس میں لڑی جا رہی. یہ ہے اسٹریٹجی آف وار. فرمایا اگر یہ توڑ ڈالیں تو پھر ان کفر کے علم برداروں کو قتل کر دو. لا ایمان لہم، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں رہ گیا. امریکہ کے وعدوں کا کوئی اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار نہیں رہ گیا. بحری بیڑا آ رہا ہے، ہم کشمیر آپ کا حل کرا دیں گے، ہم ایسے کریں گے، بس مٹھی گولیاں دے جاؤ. لعلہم ینتہون، یہ تلوار کے زور سے ہی باز آئیں گے. اللہ نے کہا تلوار کے زور سے ہی باز آئیں گے. فرمایا ان لوگوں کو جو کفر کے امام ہیں ان کو تم نے کسی صورت بھی جینے نہیں دینا. اس لیے فرمایا یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کام ختم کر دے گا. یہ یہاں تک میں نے آج آپ کو 12 تک پڑھا دیا ہے. یہ تو اصل میں ہونا چاہیے پوری نا ایک جسے کہتے ہیں نا یہ صبح سے شام تک یہ 4 رکوع پڑھنے چاہیے مل کے. مزہ ہی نہیں آتا، پھر اگلی دفعہ پھر شروع کرو. یہ ہوتا ہے قرآن اس طرح نہیں نا ہوتا کہ آپ 2 آیتیں پڑھ لیں. قرآن ہوتا ہے کہ پورا آپ کو سورت ہی پڑھنی پڑ جاتی ہے، وہ پھر پوری کلاس لینی پڑتی ہے. لیکن ہم لوگ تھک جاتے ہیں پڑھتے ہم کہتے ہیں یار اتنا 2:30 11 بج گئے، جان نہیں دینا گھر 11:30 ہون دے. دوسرے بھی وہ کہتے ایک بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا
مجھے نہیں سمجھ آئی. کہتا تیرے 2 گھنٹے دے میں گھر بیٹھا بھی سنتا اک جانا. استغفراللہ. میں کہا تو ماشاءاللہ پڑھ گیا ہے, پھر میں کہا تو گھر بیٹھ کے میرے خطبے سنیا کر کے تو میں سن کے تیرے ویسے ہی تنگ آ گیا. میں کہا اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیں بسترے اج پے, موفلیاں کھا رہے, چاواں دے کپ پی رہے آ, ہیٹر لگے ہوئے آ, وچ کناں تے ٹوٹیاں لاؤنیاں اوکھیاں ہوئیاں. اونج خلافت آ جوے, خلافت پھڑ لیا, خلافت کی تے ہے گی ہے جی, کوئی مشین ہے خلافت میں جا کے وہاں سے خرید لاؤں ہے تو تہاڈی ایڈی بڑی فیکٹری لا کے خلافت دی بندے وچ پا کے ٹکا ٹک خلیفو خلیفی ہو رہی ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے بھائی جان, یہ تو زیادتی ہے. کیا ہے کوئی پوچھنا ہے آپ نے؟ نہیں وہ پوچھنا چاہ رہے. اچھا ہاں جی, تھوڑا ذوق ہی ہے, شوق ہی ہے. اج میں بلاواں تو کوئی, اب کوئی بندہ اس انٹرنیشنل لاء کو پڑھے, کافروں کے ساتھ گفتگو کرے بیٹھ کر, وہ کافر کے آپ ہمیں بتائیں نا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیں گے, اسلامی ریاست کیا کہتی ہے. آپ اس سے پہلے بتائیں کہ ہم جہاد کیوں کرنا چاہتے ہیں, ہم کیوں یہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کے اندر ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آپ کے ہاں یہ زیادتی نہیں ہو رہی, آپ نہیں یہ زیادتی کرے اپنے ملک کی عوام کے ساتھ, آپ نہیں کر رہے, آپ نہیں کر رہے, آپ نہیں کر رہے. کوئی کوریا کا ماہر بٹھایا ہو, کوئی جاپان کا, کوئی اس کا ایک دعوتی محاذ بنا ہو, کہ اٹھے شہزاد اے بیان کر کوریا چ کی ہو رہا ہے, اور دسے سر کوریا کی زبان میں لینگویج میں بتایا کہ سر ادھر ظلم ہو رہا ہے. آپ اپنے فلانے ایریے کے اندر, جغرافیے کے اندر یہ نہیں کر رہے, اپنی عوام پہ آپ نے یہ ٹیکس نہیں, وہ بیچارے مر نہیں رہے, ان کے ذہنی مسائل یہ نہیں. چلو تو جاپان والا بیان کر, کوئی ڈیبیٹیبل بات ہو, وہ لوگ سامنے ہیں, نسلیں ساریاں چک چک کے جی میرا منڈا MBA کر رہا ہے, MIS کر رہا ہے, IT پڑھ رہا ہے, فلانا پڑھ رہا ہے, ٹمکانا پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی کہنا کوئی گل کرو تسی کچھ کر رہے ہیں. اس بات کو پڑھ کر پہلا قدم دنیا کے اندر جس آدمی نے اٹھایا نا, پہلا قدم جس نے اٹھایا وہ ایک ہی بندہ. پھر علامہ اقبال نے جب وہ چیز پڑھی تو علامہ اقبال نے کہا ہو میری عمر کا حاصل آ گیا. دیکھو علامہ اقبال جس سے متاثر, وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تھے. مولانا محمد علی جوہر خطبہ دے رہے تھے دلی کی مسجد میں, کہا کاش نوجوانان عالم اسلام میں سے ایک لڑکا اٹھے اور دین کو بتائے ان کفار کو کہ الجہاد کیا ہوتا ہے. تو مولانا مودودی جمعہ سن رہے تھے, وہ مولانا محمد علی جوہر کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے جا کے. تو مولانا کہتے میں نے اس وقت سوچا کہ میں ہی وہ نوجوان کیوں نہ بن جاؤں. اتنے جیڑا ہوندہ استاد جی کوئی بندہ نہیں ہے بھی تو بن جا, تینوں کی تو بندہ نہیں, تو خسرا ہو کھوتا تو کی ہے. مولانا صاحب 23 سال کے تھے. مولانا نے خود چلے گئے کہاں, بھوپال چلے گئے, بھوپال جہاں ہمارے اہل حدیث نواب صدیق حسن تھے. انہوں نے بہت بڑی لائبریری بنائی ہوئی تھی اس زمانے کی, مسلم ریاست تھی. وہاں جا کے مولانا نے لائبریری کے اندر کتنے کے چنوں کے ڈبے اپنے ساتھ لے گئے, چنے, ٹھیک ہے, یہ بنے ہوئے چنے, یہ لے جا کے رکھ لیے. صبح اٹھنا, چنے منہ میں ڈالنے, پانی پی کے تو بس سارا دن یورپ کی کتابیں, بدھ مذہب کی کتابیں, عیسائیوں کی, یہ ذاکر نائک سارا ادھر سے پڑھتا ہے. الجہاد فی الاسلام نامی کتاب لکھی, قسطوں کے اندر الجمیت رسالے کے اندر اپنی تحقیقات بھیجنی شروع کر دیں. پھر اکٹھی کر کے الجہاد فی الاسلام 23 سال کی عمر میں مودودی نے لکھنی شروع کی. 6 مہینے میں وہ پڑھ کے مطالعہ, سارے مذہب پڑھے, ہر مذہب کا حوالہ دیا, ہر مذہب کا نیچے کتاب لکھی. UN کے ساری منگوا لی. مولانا نے یوگوسلاویا میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں کیا ہو رہا ہے, مولانا سب اس زمانے کا سارا دستیاب لٹریچر اکٹھا کر لی. الجہاد فی الاسلام پھر کتاب لکھی. وہ علامہ اقبال نے پڑھ کر کہا ہائے 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 حق ادا ہو گیا, سدو مودودی کیڑا یار منڈا, آگ ہی آگ ہے, پامبڑ ہی پامبڑ ہے, ٹھیک ہے نا. ایک مرزائی آیا, اس نے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہمارے خلاف کیوں ہیں. مولانا علامہ اقبال اندر گئے, انہوں نے کہا کتاب پڑھا بھی پتہ چل جو. کتاب پڑھی, اس نے کہا خیر ہوگی, کیونکہ مرزا قادیانی کہتا ہے جہاد اب حرام ہو گئے, چھوڑ دو اب دوستو ہیں یہ جنگ اور قتال کہ دین میرے دین میں ہے یہ سب حرام. وہ کہا سارا حرام ہے یہ. اس سے جہاد ہی کوئی نہیں ثابت کر سکا, ذلیل ہو رہے ہیں ہم پوری دنیا میں. وہ کتاب بھی نہیں کوئی پڑھتے. مولانا اسحاق صاحب نے مجھے کہا پہلے کتاب پڑھ ساری,
پھر وہ میں نے ساری پڑھی، اس پہ نوٹس لیے، باتیں ہوئیں، پیسے ہوئیں. اور آج کے دن بھی ایک لڑکا ہے ادھر ہوتا ہے اسلامی یونیورسٹی میں، بہت پڑھا لکھا کوالیفائڈ ہے، مولانا مودودی کے بارے میں اخیر ہے، عربی اور انگریزی میں ایسے ہے، میں کہتا ہوں بہت عالم ہے، مجھ سے چھوٹا ہے. میں آج بھی اس کے ساری چیزیں منگوا کے پڑھتا ہوں. اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اتنے کسی نے پتہ ہی نہیں رفائی دینا مینا دے پیچھے پڑے، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا، نہ انہاں دا کوئی کام آ کے پوچھن لگ جائیں جی دسو جی وہ جڑا فاتحہ خلف الامام دا کی کرنا جڑا کل آیا سی. ہاں وہ میں مسئلہ بیان کیتا، کہنا نہیں مولانا اسحاق صاحب تو یہ، میں کہا تو میرا جواب ہی نہیں سنیا تو پہلے شروع، میں تو مولانا اسحاق تو بھی گاں دی گل کر رہے ہیں. کافی دیر سوچتا رہا، میں ہوش نہ آیا کرو میرے کو، کوئی پی پو کے نہ آیا کرو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. یا الہی ہمیں اپنے دین کی ایک ایسی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما جو باعث حسن خاتمہ ہو جائے اور فی مقبول عمل صالح ہو جائے. تو نے کہا اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے، ہمیں متقی بنا لے. اللہ اکبر. یا اللہ اپنے دین کے لیے ایسا کام جو رہ گیا ہے اور جو زندہ ہوگا تو دین زندہ ہوگا، ہم سے وہ کام لے لے. اس کام میں میرے لیے کاشف علی کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا اللہ ہر طرح کی نصرت اور مدد غائب سے مجھے عطا فرما. یا اللہ یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں، اس میں تو میرا حامی و مددگار. یا اللہ اس نیکی کو قبول فرما کے مجھے معاف کر دینا. اس دنیا میں بھی میری جان آسانی سے اور راحت سے نکلے اور اس دنیا میں تیرے سامنے سرخرو ہو جاؤں. یا اللہ یہ وہ نیکی ہو جس کی وجہ سے میرا ہر گناہ جل کے راکھ ہو جائے. اور یا اللہ میں تیرے سامنے شرمساری کے ساتھ حاضر نہ ہوں. یا اللہ یہ جو شرمندگی ہے نیکی نہ کرنے کی، اس کے اندر گھل گھل کر مر رہا ہوں. یا اللہ مجھے اس میں زندگی عطا فرما، ایسے اوان اور ایسے ساتھی عطا فرما، ایسے صدیق شہداء و صالحین عطا فرما جو یا اللہ اس مشن کو لے کر چلیں اور تا صبح قیامت تیرے تک ہم جب پہنچ جائیں یہ اس مشن کو چلتا ہوا فرما. ایسا بنا دے یا اللہ کہ آنے والے وقتوں میں یہ مشن بنیادی پتھر کا کردار ادا کر دے. یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی صالحین میں شمار عطا فرما اور آخرت میں بھی، جن کو تو نے بخش دیا اور جن سے تو راضی ہو گیا، جن پر تو خوش ہو گیا، جن پر تو رحمت کی بار، ان میں ہمارا شمار فرما. یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ اس مشن میں اب سچ کیا ہے اور کون سچے ہیں. یا اللہ تو خود ہی سچے لوگوں کو ہمارے ساتھ لے، ہمارے قریب کر دے. یا اللہ یا اللہ خود ہی دیکھ لے کہ تیرے لیے وہ کون سی جگہ ایسی ہے جو تجھے کل کو پسند ہے. جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکہ پسند فرمایا، اس طرح میرے لیے بھی چھوٹا سا خطہ پسند فرما. یا اللہ وہ خطہ جو گناہوں سے پاک جگہ چھوڑ کر جاؤں دنیا میں، وہ خطہ جہاں صرف تیرا نام اور تیرے نبی کا نام لیا جائے، کسی اور کا نہیں، جہاں صرف تجھ کو یاد کیا جائے، کسی اور کو نہیں، جس کو تیرے لیے پاک رکھ سکوں، جس کو تیرے لیے جو لوگ اعتکاف کرنا چاہیں ان کے لیے جو اعتکاف کی جگہ بنا سکوں. جو مقاصد تو نے بیت اللہ شریف اور مکہ کے آباد کرنے کے قرآن میں بیان بتائے ہیں، یا اللہ ان مقاصد کو پورا کرنا والا بنا. یا اللہ اگر تو میرا ساتھی نہ ہوا تو پھر کون میرا ساتھ دے گا. اللہ تو ہی میرا ساتھی ہے، تو ہی میرا صاحب ہے، تو ہی میرا مددگار ہے. یا اللہ ہمیں دین کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسا دین جس میں ائمۃ الکفر کے ساتھ جنگ کرنے کی توفیق عطا فرما. ایسا دین جن سے ائمۃ الکفر کی گردنوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. ایسا دین جو صرف تیرے لیے ہی پوری دنیا میں خالص ہو کر رہ جائے اور تیرا ہی نہ ہو، چاہے ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، کتنا ہی برا ان کو کیوں نہ لگے. یا اللہ تو اپنے دین کو غلبہ عطا فرما.
اور ہمیں اس کے اندر ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ بنا، ہماری طرح اور لوگوں کو بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے لیے کام میں لا، ہمارے لیے ہم سے دین کا کام لے لے۔ یا اللہ شیطان اور نفس ہم سے دنیا اور گناہوں کے کام لے رہے ہیں، یا اللہ وہ دو اگر ہم سے کام لے سکتے ہیں، تو ان دونوں کا خالق اور زیادہ طاقت والا ہے، کیا تو نہیں ہم سے کام لے سکتا؟ یا اللہ تو بھی تو، ہم تو بندے تیرے ہیں، ان کے نہیں ہیں، ان کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہم ان کے کام کرتے ہیں، تیرے ہو کر تیرے نہیں کام کر سکتے۔ کیا عجب معاملہ ہے میرے اللہ، اس عجب معاملے سے ہم کو نکال کر ہمیں نصرت عطا فرما۔ حامی و ناصر ہو جا خدایا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ہو گیا، حامی و ناصر ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہو گیا، حامی و ناصر ہو کہ جیسا کہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہو گیا۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ریا اور نمائش سے بچا لے یا اللہ۔ یہ کھا رہے ہیں دن بدن ہر آنے والے وقت میں، یہ کھا رہے ہیں ہماری نیکیوں کو یا اللہ، ہمیں معاف فرما، ہماری باتوں کو قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔